زندگی میں نہ صرف ایک جگہ نماز روزہ کر لیا جائے، اللہ کو خوش کر لیا جائے، اور دوسری جگہ اپنے نفس کو خوش کر لیا جائے، تو دین کیا اسلام دین ہے یا کیا مذہب ہے؟ مر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں کہ کاش کہ کوئی امریکی آقا مجھ پہ نظر کرم کرے اور مجھے اپنی کمپنی میں رکھ لے، مائیکروسافٹ، اپنا سارا علم بیچ دوں۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی اسکل کسی کام کی نہیں ہے جب تک آپ کے پاس آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ اگر میں نے کسی کتاب پر تنقید کرنی ہے تو میں پوری کتاب پڑھوں گا، اس کا سارا جائزہ لوں گا، پھر میں تنقید کروں گا۔ میں 2 صفحے پڑھ کے تنقید نہیں کر سکتا۔ جو فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے ابھی، تو یہ آپ اس میں بتائیں گے کہ کیا سٹیپس ہوں گے اور کہ ہم امپروومنٹ کی طرف جائیں؟ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ کہیں گے عجیب بات کر رہا ہے بھائی، فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ نوجوان مایوسی میں پڑے ہوئے، نوجوان کیا ہے، آئیڈینٹی کرائسس ہے۔ ہمیں عمومی فضا ایسی بنانی چاہیے کہ ہماری فوج کے لیے بھی یہ امکانات زیادہ پیدا ہوں اور ہمارے اداروں کے لیے بھی یہ امکانات زیادہ پیدا ہوں کہ یہ اسلام کو زیادہ سے زیادہ آن کر سکیں۔ مجھے وہی فوجیوں نے پیسے ویسے نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت ہی معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ میرے اپنے عربی کے استاد ہیں، اور ہم ان سے دین سیکھتے ہیں، ان سے عربی پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے شیخ بہت جزاک اللہ خیراً آپ نے وقت نکالا اس کے لیے۔ تو شیخ، سب سے پہلے بنیادی چیزوں سے شروع کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام ہے، اسے آپ اور ایک مسلمان ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہونی چاہیے، اس کی کیا تعریف ہے، اسے آپ ڈیفائن کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ کا اہتمام کیا اور کچھ سوالات آپ کے ذہن میں جو تھے ان کو آپ سامنے لے کے آئے۔ دیکھیں، اسلام کا تصور، اسلام کا مفہوم یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے اور علماء نے، اسکالرز نے بہت ساری باتیں کی، اور الگ الگ پہلوؤں سے ہر کسی نے اس کی ڈیفینیشن جو ہے فقہی پرسپیکٹو سے کی، کسی نے اعتقادی پرسپیکٹو سے کی، کسی نے دیگر پرسپیکٹو سے اس کا معنی بیان کیا۔ اس کا اگر ہم لغوی طور پر مطلب دیکھیں، اسلام کا مطلب جو ہمارے ائمہ نے بیان کیا، صحابہ اکرام نے بھی جو بیان کیا، الاسلام هو الاستسلام۔ استسلام اس کا ترجمہ عربی میں ہی اس کا جو معنی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں استسلام۔ استسلام کا مطلب ہے سرنڈر کرنا، یعنی شعوری طور پر آپ یعنی کانشیسلی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ صحیح۔ کیونکہ غیر شعوری طور پر تو ہم اللہ کے سپرد ہیں ہی۔ غیر شعوری طور پر ہم اللہ کے سپرد کس طرح ہیں؟ ہمارا جو جسم ہے، ہمارا جو پورا وجود ہے، وہ ایک لاشعوری طور پر نظام کے تحت چل رہا ہے۔ ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر کام کر رہی ہیں، ہاتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر کام کر رہی ہیں، یعنی غیر اختیاری بندگی، انکانشیسلی جو ہے ہمارا سارا وجود جو ہے اللہ کے سامنے سرنڈر کیے ہوئے۔ اب یہ جو ہمارا اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، یہ کانشیسلی بھی بن جائے، اس کے لیے اسلام ہے۔ اسلام آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آپ اس کائنات کے پورے نظام پر تفکر کریں، اس کائنات کے اوپر غور و فکر کریں، اور اس میں جو آپ کو مقصد وجود نظر آ رہا ہے اس کو پہچانیں، اور اس کے بعد شعوری طور پر اپنا سر اللہ کے سامنے تسلیم خم کر دیں کہ یا اللہ، آپ کی بندگی کے تحت ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور پھر اس کے تحت باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس سے جو تقاضے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق کے جو تقاضے ہیں، بندگی کے جتنے بھی مظاہر ہیں، شعائر بندگی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ اسلام کے ارکان ہیں یہ بنیادی طور پر۔ اور پھر اس میں معاملات بھی آ جاتے ہیں، اس میں عبادات بھی آ جاتی ہیں، اس میں اخلاق بھی آ جاتے ہیں۔ گویا کہ اب انسان زندگی تو پہلے بھی گزار رہا تھا نا، اب اس نے زندگی کو ایک نئی ڈائریکشن دے دی ہے، تو اب وہ زندگی کے جتنے بھی کام پہلے لاشعوری طور پر اللہ کے حکم کے بغیر کر رہا تھا، اسلام قبول کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان سب کی ڈائریکشن ایک اور ہو جائے گی، اور یہ ڈائریکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلے گی۔ اب گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے، اس نے اللہ کے یہاں سر کو جھکا دیا، سرنڈر کر لیا، تسلیم بنیادی طور پر اللہ کے آگے کر دینا، اللہ کے رسول کے حکم کے آگے کر دینا، یہ ہے اسلام۔ اور شیخ، ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جیسے یہ پہلے جیسے پرانے زمانوں میں دیکھا جائے تو یہ سوال اٹھتا نہیں تھا، لیکن آج کے زمانے میں جیسے دیکھا جائے کہ کفر کا غلبہ ہے، تو یہ سوال خود بخود پیدا ہو گیا اور بڑا ڈومیننٹ ہو گیا کہ دین میں اور مذہب میں کیا فرق ہے۔ ظاہر ہمارے لوگوں کو نا، مطلب وہ اسلام کو ایز اے مذہب لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ زندگی میں نہ صرف ایک جگہ نماز روزہ کر لیا جائے، اللہ کو خوش کر لیا جائے، اور دوسری جگہ اپنے نفس کو خوش کر لیا جائے، تو دین کیا اسلام دین ہے یا کیا مذہب ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، ہم جب
قرآنی پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں اس بات کو، مذہب کو اور دین کو، تو عمومی طور پر ایک ٹرمنالوجی ہوتی ہے ہمارے شریعہ کے طالب علم اس کو جانتے ہیں کہ عموم اور خصوص اسے کہا جاتا ہے، کہ یعنی مذہب جو ہے وہ عام ہے اور دین اس میں خاص ہے. یعنی جتنے بھی تصور حیات ہیں، جتنے بھی نظریہ حیات ہیں، وہ کامل ہوں یا جزوی ہوں، وہ مذاہب ہیں. صحیح. اسلام کے لیے اللہ نے، اسلام مذہب بھی ہے، لیکن اسلام ایسا مذہب ہے جس کی تعبیر ہم دین کے ذریعے سے کرتے ہیں. یعنی ایسا مذہب ہے جو کہ پورا دین ہے، یہ وہ مذہب نہیں ہے جو کہ ناقص ہے. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ دیکھیں، سارے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصورات آئے، انبیاء لے کے آئے، وہ مذاہب ہیں، اور اسلام بھی مذہب ہے. یعنی مذہب کا لغوی مطلب کیا ہوتا ہے؟ مذہب کا مطلب وہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کی طرف رجوع کرے. ذہب یذہب کا مطلب ہوتا ہے جانا، آپ کو پتا ہے، آپ عربی کے طالب علم ہیں. تو مذہب جس چیز کی طرف انسان گیا یا جس چیز کی طرف انسان جا رہا ہے، یعنی انسان جن کانسیپٹس کی طرف جاتا ہے، جن تصورات کی طرف جاتا ہے، وہ اس کو مذہب کہتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام جو تصورات لے کے آئے وہ ان کا مذہب تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جو لے کے آئے وہی مذہب تھا. لیکن اب اس کا ایک خصوصی جو ورژن ہے وہ ہے دین. یعنی مذہب کی صفت یہ ہے، اس مذہب اسلام کی صفت یہ ہے کہ یہ دین ہے. دین کا مطلب ہے یہ ہے کہ یہ ایسا کامل اور شامل اور کمپریہنسو تصور ہے کہ اس سے زندگی کا کوئی حصہ بھی آپ کا آزاد نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ایسا مذہب ہے جو آپ کو پوری زندگی کے بارے میں، بلکہ زندگی کے بعد کے بارے میں بھی ڈائریکشن دے رہا ہے. آپ کی نکاح و طلاق کا مسئلہ ہے، آپ کے اخلاق کا مسئلہ ہے، آپ کی تربیت اور تزکیے کا مسئلہ ہے، آپ کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، آرٹ کا مسئلہ ہے جناب، اور جتنے بھی مسائل ہیں انسانی، ان سب میں آپ کو یہ اصول بیان کر رہا ہے کہ آپ نے ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو اس اعتبار سے اس میں تضاد نہیں ہوتا بہرحال، اور یہ تضاد تھا بھی نہیں. یہ تضاد اور یہ مسائل پیدا ہوئے کہ جب مسلمان ایک شجر سایہ دار سے محروم ہو گئے جو خلافت کی صورت میں ان پر سایہ فگن تھا. اور یہ تقریباً 200 برس پہلے کی بات ہے، کہ بہت زیادہ عرصہ اسے نہیں ہوا کہ مسلمان اپنے مرکز سے محروم ہوئے. مسلمانوں کی جو جمعیت تھی، مسلمانوں کی جو قوت تھی، وہ تار تار ہو گئی، اور مسلمان جو ہے وہ کسی ایسی چھتری کو نہیں تلاش کر سکے جس کے سائے میں ان کو امن ملتا، اور وہ خلافت تھی. حقیقت میں آپ اندازہ لگائیں، عثمانی سلطنت جب ٹوٹی اس کی بات آپ کہہ رہے ہیں. عثمانی سلطنت کی بات کر رہے ہیں ہم. یہ بھی ایک الگ موضوع کھل جاتا ہے کہ بھائی اسے آپ خلافت کہیں گے یا خلافت نہیں کہیں گے. چلے آپ خلافت اس کو نہ بھی کہیں، مسلمانوں کی مرکزیت تو تھی نا کسی نہ کسی. یعنی مسلمان کسی ایک شخص کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے جن سے اس کو یہ امید ہوتی تھی کہ یہ ہمارے مسائل کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہراتا ہے اور ہمارے مسائل میں توجہ دیتا ہے. یہ یعنی اب ہم کسی کی طرف جا سکتے ہیں، تو وہ بھی نہیں رہا. آخری کڑی تھی جو ٹوٹ گئی بہرحال. اس کے بعد مسلمانوں میں آئیڈینٹی کرائسس پیدا ہو گئے، شناخت کا بحران پیدا ہو گیا. پھر یہ بحثیں پیدا ہوئی کہ اسلام دین ہے، اسلام نظریہ حیات ہے، یہ اسلام چند عبادات کا مجموعہ ہے. کیونکہ اسلام کا جو وہ کمپریہنسو تصور تھا، اس کو پیش کرنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ مسلمان چونکہ حالت کمزوری میں تھے، اور مسلمان دشمن جو قوتیں تھیں، اسلام کے مخالف جو نظریہ حیات تھے، وہ پاور میں تھے. تو انہوں نے اس نظریے کو، اس تصور کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، جس سے بہت سارے مسلمان سائیکولوجیکلی بہت ڈسٹرب ہوئے، اور ان کا جو دین کا بیسک کانسیپٹ تھا اس کے اندر ہی چینجنگ آنی شروع ہو گئی. اور وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ چونکہ اس تصور کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم پر مصائب آ رہے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ ہم دین کے بنیادی تصور کے حوالے سے نظر ثانی کریں، اور اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ آیا جس وجہ سے ہم سروائیو نہیں کر پا رہے، یا ہم دوسری قوموں کے سامنے سر نہیں اٹھا پا رہے، اور ضرب پڑتی ہے، ہمیں مارا جاتا ہے جس کی وجہ سے، تو ہمیں اس نظریے سے ہی رجوع کر لینا چاہیے. تب انہوں نے پھر یہ کر دیا کہ جناب مذہب ہے اسلام، اور مذہب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہوگا، اخلاق اس سے آزاد ہوں گے، تعلیم اس سے آزاد ہوگی، فنون اس سے آزاد ہوں گے، اور جناب ہماری جو سوشل ویلیوز ہیں، سوشل سائنسز ہیں جو، وہ ان سے آزاد ہوں گی، اور ان ساری چیزوں کو ہم اس میں نہیں آنے دیں گے. تو یہ تھوڑا سا جو ہے مسکنسپشن پیدا ہو گئی. باقی اس میں کوئی اس طرح کا فرق نہیں ہے. صحیح. اسلام اپنی اساس کے اندر ایک مذہب بھی ہے، اور ایسا مذہب ہے جو کہ دین ہے، اور قرآن میں دین کو ہی استعمال کیا اس کے لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ایک یہ آیت ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا دوسری آیت، لکم دینکم ولی دین تیسری آیت،
اور اسی طرح کے مختلف آیات آئی ہیں جہاں ہمیں یہ مل جاتا ہے کہ دین کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ جو دین کا اور مذہب کا بھی آپ نے مطلب کانسیپٹ بتایا کہ کس طرح ہمارے مطلب کنفلکٹ غالب ہوا, تو اسی سے پھر وہ ایک اور مسئلہ نکل کر آ جاتا ہے. جیسے آج کے دور میں ہمارے مطلب اکثر مسلمانوں میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اکثر یوٹیوبرز بھی اسے پروموٹ کرتے ہیں, وہ سیکولرزم کا مسئلہ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا اکثر کو, وہ مطلب اکثر عوام بھی ادھر کہتی ہے کہ مطلب ہماری انفرادی زندگی تک اسلام رہے, لیکن ہمارا جو معاش کا معاملہ ہو اور ہم جو سیاست ہے اس میں یوٹیوبرز آ کے بول رہے ہوتے ہیں ہم اسلام کو پوری طرح فالو کرتے ہیں, ہم اچھے مسلمان ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو اسلام کا معاشی نظام ہے نا یہ آج کے دور میں اپلیکیبل نہیں ہے. یا وہ کہتے ہیں کہ جو اسلام کا سیاسی نظام ہے یا خلافت والا نظام ہے وہ آج کے دور میں اپلیکیبل نہیں ہے. آج کمیونزم ہونی چاہیے یا آج کوئی سوشلزم یا کوئی دوسری اس طرح کی سسٹم ہونا چاہیے. تو اس بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ اصل میں یہ جو بات کرتے ہیں جو لوگ, میرا خیال ہے کہ وہ حقائق پر بات نہیں کر رہے. اگر آپ عوام کی بات کریں, عوام تو مسکنسپشنز کا شکار ہے, ان کے جو ہے وہ کنسپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ایک تو یہ چیز ہے صحیح. لیکن جو خاص طور پہ ایک بڑا طبقہ ہے نا جو ایلیٹ یہ بات کر رہی ہے کہ جناب اسلام اس دور کے لیے کیپیبل نہیں ہے اور اس دور کے لیے, یہ میرا خیال ہے کہ حقائق سے بالکل آنکھیں چرانا ہے. اس وقت دنیا اس بات کو تسلیم کر چکی ہے. اگر آپ حقائق کی روشنی میں دیکھیں کہ کیپٹلزم بھی فیل ہو چکا ہے, سوشلزم بھی فیل ہو چکا ہے, اور لوگ دوبارہ سے بڑے بڑے جو ریسرچر ہیں, بڑے بڑے اورینٹیلسٹ ہیں, ویسٹرن فلاسفر ہیں جو بڑے بڑے, وہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ہر زمانے کے لیے اسلامی فقہ, اسلامی شریعت اور اسلامی لا اتنا کمپریہنسو اور اتنا جامع ہے کہ یہ ہر دور کے لیے اس کے اندر فلیکسیبلٹی موجود ہے اور ہر دور کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے اسلام کو کہیں سروائیو کرنے کا موقع دیا. آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام کو, آپ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ کوئی آئیڈیا جب لے کے آتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ اپنی یونیورسٹی میں جاتے ہیں ایک آئیڈیا لے کے کہ میرے پاس یہ آئیڈیا ہے اور میں لیب کے اندر جا کے پریکٹیکل اس کا جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اب آپ کے جو ٹیچر صاحب ہیں وہ کہیں کہ آپ کو لیب کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا جائے گا, آپ کو اس کا تجربہ ہی نہیں کرنے دیا جائے گا, آپ باہر کھڑے ہوں اور پھر لوگوں کو کلاس میں آ کے بتائیں کہ یہ بالکل گھسا پھٹا بیکار قسم کا کانسیپٹ لے کے آیا تھا ساتھ, تو آپ اس کو عقل مندی کہیں گے؟ بھائی اصل تو بات یہ تھی کہ آپ کو لیب میں آنے دیا جاتا, آپ کو سارے ٹولز فراہم کیے جاتے, اگر نہیں بھی فراہم کیے جاتے کم از کم یہ کہہ دیا جاتا کہ آپ خود جو ہے وہ جنریٹ کر لیں. لیکن آپ آئیں, آپ کو ہم یہ تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کے لیے موقع دے دیتے ہیں, آپ کے جو کانسیپٹ ہے نا آپ اس کے مطابق ذرا ایک چیز تیار کر کے دکھائیں. بدقسمتی کی بات ہے آپ اسلام ذرا سا سر اٹھانے لگتا ہے, آپ کے یہ بیرونی آقا آ کے لڑتے ہیں اس کو کچلنے کے لیے. اسلام پر امن اسلام جس ورژن کے اندر بھی آنے لگتا ہے, حتیٰ کہ اسلام کا دم کٹا اور پر کٹا ورژن بھی اگر کوئی بدقسمتی سے, یہ میں سخت لفظ کہہ رہا ہوں, یعنی بالکل قطع و برید کر کے کاٹ پیٹ کے کہ یار یہ چیز بھی نکال دو, یہ چیز بھی نکال دو, بڑا سافٹلی جو ہے امیج کریٹ کر کے بھی اگر کوئی لانے لگتا ہے, وہاں پہ بھی آپ تھوڑی دیر کے بعد آگے کہتے ہیں کہ بھائی ختم کرو. ایلون مسک آ کے کہتا ہے کہ امریکہ سے ڈیپورٹ کر دو سارے مسلمانوں کو. بھائی اسے کیا تکلیف ہے؟ امریکہ میں مسلمانوں نے کیا جرم کیا؟ مسلمانوں نے وہاں, امریکہ کے مسلمان نے تو یہ دعویٰ بھی نہیں کیا نا کہ ہمیں یہاں اسلام نافذ کرنے دو. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے سیکولر نظریے کو بھی مان رہے ہیں. مطلب بات تو تب ہوتی نا کہ تم کسی صورت میں راضی تھے, کسی صورت میں بھی تم راضی نہیں ہو رہے, تمہارے بیرونی آ کر کسی صورت میں بھی راضی نہیں ہو رہے. یعنی وہ تو اس صورت میں بھی راضی نہیں ہو رہے کہ مسلمان وہاں کمیونٹی سینٹر بنا کے اسلام کے صرف جو اسلام کا سیاسی نظریہ ہے اس کو دور کر کے, اس کو ہٹا کے خالص ایک سافٹ امیج کی دعوت دیں, وہ بھی آپ کو برداشت نہیں. مغرب کا وہ چہرہ آپ کو نظر نہیں آتا, مغرب کا انتہا. آپ یہ کہیں کہ مغربی نظام اس وقت کے لیے کیپیبل نہیں ہے کیونکہ مغرب کا کوئی بھی فرد آ کے جنونی بن کے آ کے کسی مسلمان کو اس وجہ سے قتل کر دیتا ہے روز آئے روز. یعنی آپ کو یہاں کے فگرز نظر آتے ہیں کہ یہاں پہ کسی جنونی نے مذہب کی بنیاد پہ یہ کر دی. یعنی اگر کوئی شخص اپنے نظریہ حیات کو غلط یوز کرتے ہوئے, مس یوز کرتے ہوئے اس کی بنیاد پہ کوئی فساد پھیلا رہا ہے, تو آپ اگر اس معاملے میں مغرب کو آپ جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ مارجن دے دیتے ہیں اور اس کو آپ جو ہے عذر دیتے ہیں, مسلمانوں کے اوپر آپ کہتے ہیں دیکھیں جو مسلمان نے غلطی کی ہے اس کے مذہب کی وجہ سے, اس کے کانسیپٹ کی وجہ سے, وہاں آپ کہتے ہیں کہ اس نے جو غلطی کی ہے یہ اپنی ذات کی وجہ سے کی ہے, اس کانسیپٹ کا مسئلہ نہیں, تضاد ہے آپ کے اندر. آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں
پہلی بات ہم ایسے لوگوں کو کہیں گے کہ پہلے اسلام کو سمجھیں، آپ اسلام کو سمجھیں نہیں. آپ نے اسلام کو کمپیئر کیا ہے پاپائیت کے ساتھ، کلیسا کے ساتھ، اور اسلام کا کلیسا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا پاپائیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام پورا ایک الگ تصور ہے. اسلام کے اندر ساری تعلیمات موجود ہیں. عملی طور پر جس طرح ہم ایک ریسرچر کو دعوت دیتے ہیں نا کہ آپ کسی ایک ذہین طالب علم کا، بلکہ ایک ایسا طالب علم جس کی ماضی کے اندر بہت سارے ایکسپیریمنٹ ہو بھی چکے ہیں اور وہ سکسیسفل بھی ہوئے ہیں، اس کو تو کم از کم آپ اتنا حق دیں گے کہ وہ آ کے پریکٹس کر کے ایک نیا جو ہے وہ تصور اپنا قائم کرے. تو مسلمان تو 1200 سال 1400 سال تک ایک تہذیب دنیا پہ قائم کر کے رکھ رہے ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ اس تہذیب کے اندر عدل تھا. تو کم از کم آپ اتنا حوصلہ رکھ لیں اور اپنے مغربی آقاؤں کو کہیں کہ اتنا حوصلہ رکھیں نا کہ مسلمانوں کو ذرا کہیں تجربہ کرنے دیں، اور یوں نہ کریں کہ جیسے ہی مسلمان اپنا اسلامی تجربہ کر رہے ہوں وہاں جا کے آپ بم پھوڑتے ہوں اور وہاں جا کے آپ تخریب کاری کرتے ہوں اور وہاں جا کے آپ کہتے ہو کہ او دیکھو مسلمان فیل ہو گئے. یہ تو خیانت ہے نا. دعوت بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے اندر کمی بیشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کا پورا تصور ویسا ہی رہے گا جیسا تھا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب اس طریقے کے نا جس طرح ایک بڑا نرم سا جو کہ ہمارے اپنے نفس کو سیٹسفائی کر رہا ہو، وہ والا اسلام لے آؤ جس میں ہر چیز جیسے وہ سید قطب کہتے ہیں، بڑا پیارا جملہ ہے. سید قطب کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے امریکی اسلام جو ان کو نماز وضو روزے کے مسائل میں خوب ہدایات دے، لیکن زمین کے اوپر جو کفر چل رہا ہے، زمین کے اوپر اللہ کا جو حکم روندا جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی کمنٹ تک نہ کرے. تو یہ اس کو سید قطب نے امریکی اسلام لکھا ہے. تو یہ بہت زیادہ اس وقت پھیلنے لگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہمیشہ غالب رہتی ہے. واللہ غالب یرید واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے معاملے کو ہمیشہ غالب کر کے رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ لوگ، یہ جتنے بھی لوگ اس طرح کے تصورات پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، یہاں اللہ کے نور کا مطلب ہے اللہ کے دین کو، یہ چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں گے اور اللہ اپنے نور کو روشن کرتا رہے گا اگرچہ ان کو جتنا بھی ناگوار گزرے. تو انشاءاللہ ان لوگوں کو چاہیے کہ دل تھام کے بیٹھیں، حوصلہ رکھ کے بیٹھیں. ان کی ساری تدبیریں ناکام رہیں گی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، کہ یہ لوگ اپنے مال کو بہاتے ہیں، پانی کی طرح بہاتے ہیں اپنے مال کو تاکہ اللہ کے راستے کو بند کر سکیں، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو آنے سے روک سکیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ خرچ کرتے رہیں گے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر ان کو حسرت ہوگی کہ کیوں خرچ کیا اتنا پیسہ، کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنی رکاوٹیں ڈال کے ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر یہ مغلوب ہو گئے. مشرکین مکہ نے بھی یہی کیا تھا. کبھی جادوگر کہا، کبھی کہا کہ ناکام ہے، کبھی کہا اس کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، کبھی کہا کیا ہے، پھر فتح مکہ بھی ہوئی. تو انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ دین جس طرح پورا کا پورا نازل ہوا ہے یہ پورا کا پورا قائم بھی ہوگا، لیکن اس کے قائم کرنے کے مراحل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اس میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے. دین کے تمام امور کو ان کا صحیح مقام دینا چاہیے. دین کے اندر ایک سیاسی نظریہ بھی ہے. ہاں، دین پورا ایک سیاسی نظریہ نہیں ہے، دین کا ایک سیاسی نظام بھی ہے، یہ یاد رکھا جائے. اس کا اخلاقی نظام بھی ہے، اس کا تربیتی نظام بھی ہے، اور اس کے سارے اسٹیپس ہیں، اور وہ اسٹیپس بھی ہم دین سے ہی لیں گے، وہ کسی اور سے نہیں لیں گے. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ ایسا ہی ہے. اور شیخ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو اس حوالے سے کرتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، ان میں سے زیادہ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. جیسے سید مزمل ہیں، ایک یوٹیوبر، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ویڈیوز میں، اور اسی طرح وہ کچھ اور بھی ہیں، مطلب ان کا پورا ایک طریقے آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کہا جاتا ہے کہ کلو اناء یرشف بما فیہ، یعنی برتن کا، اگر کسی برتن کے اندر جو اوور آل جو چیز ہے نا وہ تھوڑی سی چیز سے پہچانی جاتی ہے، یعنی ایک کچھ تھوڑے سے چاول سے بندے کو دیکھ کا ٹیسٹ پتہ چل جاتا ہے. تو اسی لیے آپ کو مزید نام لینے کی میرے خیال ضرورت نہیں ہے. صحیح. تو ان میں سے زیادہ تر لوگ، اب اس طرح دیکھا جائے اگر میں نے کسی کتاب پر تنقید کرنی ہے تو میں پوری کتاب پڑھوں گا، اس کا سارا جائزہ لوں گا، پھر میں تنقید کروں گا. میں 2 صفحے پڑھ کے تنقید نہیں کر سکتا. اب یہ لوگ کہتے ہیں اسلام میں یہ چیز ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو شو کر رہے تھے ہم پراپر مسلمان ہیں. اور کتابیں ساری انہوں نے جو علم حاصل کیا تھا وہ پڑھا ہوتا ہے، نیٹشو کو پڑھا ہوتا ہے، بڑے بڑے جو فلاسفرز اور جو مطلب مغرب کے جو سارے ان سے انسپائر ہوتے ہیں. اسلام کو یعنی اس طریقے سے پراپر پڑھا بھی نہیں ہوتا اور اسلام پہ پھر تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے مطلب ان کی مینٹیلٹی کا سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بہت زیادہ دیکھیں تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ہمارا مرکز ہے. قرآن سے جتنا ہم دور رہیں گے اتنی زیادہ گمراہی ہمیں ملے گی. اور قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، مرکز ہے، محور ہے، منبع ہے.
تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ کہ اگر حق ان کی احوا کی پیروی کرنے لگ جائے تو پھر تو سارا کچھ برباد ہو گیا، زمین میں بھی فساد ہو، آسمان میں بھی، یعنی حق ان کے مطابق چلنے لگ جائے. اور بہت سی آیات قرآن میں آئی ہیں کہ اللہ نے یہی فرمایا کہ اگر ہم دین ان کے مطابق نازل کریں. اب دیکھیں اس وقت کے لوگ جو تھے نا ان کو بھی یہ تھا، اللہ کے نبی جب آئے تو کیا کہتے تھے کہ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق کہ یار یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے. لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، یار اللہ تعالیٰ کو چاہیے ایسا تھا کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ اس میں سنسیئر تھا کہ کوئی نبی بنا کے بھیجتا تو اللہ تعالیٰ ایسا نبی بنا کے بھیجتا جس کے ساتھ کوئی دو چار فرشتے پروٹوکول کے طور پہ آتے، او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها، یا اس کے ساتھ بڑے آسمان سے خزانے ہو، یوں اشارہ کرتا تو آسمان سے خزانے ٹوٹ پڑتے، یا وہ ہاتھ سے یوں کرتا تو کوئی جناب باغات لگ جاتے، یہ ساری چیزیں ہو جاتی. تو یہ کیونکہ یہ نہیں ہوا تو یہ نبی نہیں ہے. اس طرح کی اور بہت ساری جو ہے نا چیزیں اس وقت مشرکین کہا کرتے تھے. تو یہ طریقہ باطل کی راہ پہ چلنے والوں کا شروع سے رہا ہے، اور قرآن نے اس کو واضح طور پر بیان کیا. اور ان باتوں سے دین تبدیل ہونے والا نہیں ہے. یہ پہلے ان کے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو یوں سمجھ لیں کہ ایک اس بہت بڑے حرف کا ایک نقطہ بھی نہیں ہے جو دین کو مٹانے کے لیے آئے. تو وہ حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے اور ان کا وجود فنا ہو گیا، اور اللہ کا دین جگمگاتا ہوا، اور اللہ کا دین اپنی پوری قوت کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے. جتنی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں تو کسی کے روکے سے حق کا پیغام کل رکا ہے، جو اب رکے گا تو کبھی نہیں رکے گا انشاءاللہ. یہ باتیں دیکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ چمٹیں، اور تصورات اور کانسیپٹ جتنے بھی یہ آ رہے ہیں ان کو ہم ویریفائی کروائیں قرآن و سنت سے، اپنے ائمہ کی جو تشریح ہے، انٹرپریٹیشن ہے، ان کی روشنی کے اندر پہلے اس کو ٹھیک سے سمجھیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو کنکلوژن کریٹ کی جا رہی ہوتی ہے وہ انسان اپنے ذہن کے مطابق کرتا ہے، دین کا اصل میں تصور ہوتا بھی نہیں. کل بھی میں نے ایک جگہ یہ بات نسٹ کے اسٹوڈنٹ سے میں کل یہ بات کر رہا تھا، وہاں بھی کچھ طلباء نے یہ سوال کیا کہ دین کے اوپر کوئی اعتراض کیا انہوں نے، یا اسلام کی کسی بات پر. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اعتراض اپنے ایک وہم کی بنیاد پر بنائے ہوئے تصور کی روشنی میں کریٹ کیا جاتا ہے. صحیح، یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ کا خود ایک تصور ہے کہ دین کا حکم اس طرح کا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ وہاں سوال یہ کہ اللہ نے عورتوں کو مارنے کا حکم دیا. اچھا بھائی، اللہ نے عورتوں کو مارنے کا حکم دیا اور عورتوں کو مارنا چونکہ برائی ہے تو اس کا مطلب ہے دین میں برائی ہے. یہ آپ نے نتیجہ نکالا، یعنی اس کی پوری اس میں نہیں گئی ڈیٹیل. بھائی اللہ نے عورت کو مارنے کا حکم دیا ہے، کس کو مارنے کا حکم دیا؟ پہلے تو اس کو دیکھیں کہ واقعی میں حکم دیا بھی ہے کہ نہیں. اچھا اگر دیا بھی ہے تو یار اللہ کا جو پورا دین ہے اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے. تو خدا نہ خواستہ کیا ایسی وجہ آ گئی تھی کہ اللہ ارحم الراحمین کو اس کی بھی اجازت دینی پڑی؟ اور حکم نہیں ہے، یہ اجازت ہے. یہ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنے بھی احکام بیان کیے ہیں وہ حکم تھوڑی ہیں، کہیں پہ صرف اجازت دی ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہو تم. جیسے طلاق کا مسئلہ ہے. ہاں، اب کہا کہ اللہ نے طلاق کا حکم دیا. مثلا آدمی اگر کوئی آ کے اللہ نے قرآن میں طلاق کا حکم دیا اور اللہ نے قرآن میں شادی کا بھی، بڑی عجیب بات ہے یار. اللہ تعالیٰ ایک جگہ شادی کا حکم دے رہا. مجھے تو ایک لطیفہ یاد آ گیا، اللہ رحم کرے. وہ ایک بچہ تھا تو اس کی شادی ہوئی. صحیح. تو میں نے کہا کہ یار اچھا شادی ہوئی اس کی، میں نے مبارکباد وغیرہ دی. کچھ عرصے بعد میں گیا کراچی تو میں نے دیکھا تو اس نے کہا کہ طلاق ہو گئی ہے. اچھا. تو میں نے کہا یار طلاق بھی دی تھی تم نے؟ کہتے ہیں نکاح کرنا واجب تھا، طلاق دینا سنت ہے، دونوں پہ عمل کر لیا. یہ والی مینٹلٹی ہوتی ہے. تو دیکھیں دین کو یہ لوگ جتنے بھی شبہات کریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے غلط تصور پر مبنی ہوتے ہیں. دین کا اصل میں شاید وہ تصور ہوتا ہی نہیں ہے، یا دین کا اگر وہ تصور ہوتا بھی ہے تو دین کے تصور کی کسی عالم کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. ایگزیکٹلی دین کا تصور نہیں ہوتا جس میں یہ لوگ شبہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ پورے دین کا جو ایک کلاسیکل ہمارا ڈسکورس ہے اس کی روشنی میں چیز کو دیکھیں. پھر بھی اگر کوئی کنکلوژن کریٹ ہو رہی ہے تو الحمدللہ اس کو یوٹیوب پر بیٹھ کر جناب اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس علماء موجود ہیں، اسکالر موجود ہیں. اگر ایک آدمی واقعی تشفی چاہتا ہے نا، ایک آدمی کو اگر کینسر ہو گیا ہے اور وہ یوٹیوب پر چینل کھول کر بیٹھ کر لوگوں کو کینسر کا اب بتائے مجھے کینسر ہے اور اپنی ساری کینسر کی علامات بتاتا رہے تو اس سے اس کا علاج کبھی نہیں ہوگا. ہم یہ کہیں گے یہ گویا کہ کینسر کی تشہیر کرنا چاہ رہا ہے. اگر واقعی میں اسے کینسر کا علاج کروانا ہے تو وہ معالج کی طرف جائے گا.
اور معالج اگر اسے نہیں بھی ملا تو معالج کو ڈھونڈتا رہے گا, وہ کہیں اور جائے گا, معالج کو ڈھونڈے گا, ایک ملک سے دوسرے معالج, دوسرے ڈاکٹر, ایکسپرٹ کے پاس جائے گا, مل ہی جائے گا اس کو. تو دین کے حوالے سے کیا ہوتا ہے بھائی, کسی نے کان میں ان کے وسوسہ ڈال دیا, شبہ ڈال دیا, اب کیا ہے, نہ کسی عالم سے پوچھنا ہے, نہ کسی کتاب میں دیکھنا ہے, نہ اللہ سے دعا مانگنی ہے. بھائی بیمار ہوتے ہیں آپ تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ مجھے کینسر سے شفا بخش دے. تو یہ جو ضلالت کا اور گمراہی کا کینسر جب لگ گیا, اس سے آپ نے کب پناہ مانگی؟ پھر آپ بیٹھ کے جناب لوگوں کو بھی وہ شبہ 10 لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں. تو بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا اور وہ بازار میں جا کے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے لوگوں کو بلا کے کہنے لگا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تضاد ہے. ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, دوسری جگہ کہتا ہے وَيَوْمَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ, یا اور مختلف آیات ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتا ہے کہ میں تم سے پوچھوں گا ہی نہیں, اور ایک جگہ کہتا ہے میں تم سے ضرور پوچھوں گا اس دن. تو وہ پورے مجمع کو لے کے کھڑا ہو کے لوگوں کو کہتا ہے کہ بھائی قرآن کے اندر تضاد ہے, قرآن کے اندر یوں سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کے مخالف باتیں آئی ہوئی ہیں. تو اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رش لگا ہوا ہے, بھائی فلاں صاحب اپنے چینل پہ لوگوں کو فالوور بڑھا رہے ہیں, اپنے ویورشپ بڑھا رہے ہیں شرلی چھوڑ کر. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ بندہ آیا اور اس نے کہا کہ دین میں بڑا تضاد ہے اس طرح. تو ان کو لے گئے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی, علی رضی اللہ عنہ نے کہا ادھر آئے, کیا مسئلہ ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ خود بھی ماشاءاللہ علم کا پورا ایک باب تھے, انہوں نے خود بھی اسے سمجھایا اور اس کے سوال کا جواب دیا اور امیر المومنین کے پاس لے گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی تمہارا کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے سوال کیا, تو ابھی مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کیا جواب دیا تھا, لیکن قصہ مختصر یہ ہے کہ انہوں نے اس کو جواب دیا اور اسے کہا کہ بھائی سمجھ میں آ گئی تمہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کو ایک دو جگہ جو ہے نا ایک دو درے لگاؤ اسے, کیونکہ اس کے دماغ میں وسوسہ تو تھا ہی تھا, لیکن اس کا دماغ تھوڑا سا ہلا ہوا بھی تھا, خرابی بھی تھی اس میں. مثلا یہ مفہوم ہے, عمر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ تو نہیں کہنا اعوذ باللہ, یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی اگر اس کو جواب چاہیے تھا, اس کے دل میں اگر شبہ پیدا ہو گیا تھا, یہ ہمارے پاس پہلے بھی آ سکتا تھا, باقیوں کے پاس علی کے پاس چلے جاتا. یہ 50 اور لوگوں کے ذہن میں بھی شبہ ڈال کے آ گیا ہے, اور حالانکہ شبہ اصل میں تھا ہی نہیں, اس کی مسکنسپشن تھی اس کی. اس نے اپنی طرف سے ایک چیز سوچی اور یہ لوگوں کو بتا کے آ گیا. تو یہ ان لوگوں کا مسئلہ عمومی طور پر اس طرح کا ہوتا ہے. اور اس میں ہمارے جو زیادہ تر نوجوان ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بھی اکثر ان میں دیکھا جائے تو آج کل جیسے علماء سے تعلق تو کٹا ہوا ہے, تو اب مطلب کوئی دین کی متعلق چیز سرچ کرنی ہو یا ایون کوئی رینڈم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, تو مطلب یوٹیوبر اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ مطلب اپنے آپ کو انٹلیکچوئل شو کر رہے ہیں, تو اب دین بھی ان سے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں ان کو نہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ کوئی پتہ ہے کہ کیونکہ ہمارا دین سے تعلق کٹ چکا ہے. اب مجھے یاد ہے سال پہلے ایک بہن تھی, ان کا میسج آیا, انہوں نے کہا کہ نا وہ مسلمان تھی, تو انہوں نے کہا میں ملحد بن چکی ہوں. تو انہوں نے مجھے اپنا سارا وہ بتایا, انہوں نے نا کوئی تھیوریز وغیرہ پیش کی, تو میں نے کہا کوئی پروف وغیرہ دیں. انہوں نے مجھے 2 یوٹیوب کی ویڈیو سینڈ کر دی کہ یہ دیکھ لو. مطلب ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے اس لیول کا کہ 2 ویڈیوز کافی ہیں ہمارے ایمان کو ہلانے کے لیے. مجھے واقعہ یاد آیا, ہمارے شیخ ہیں, ہمارے استاد بھی ہیں, ہمارے مربی بھی ہیں, شیخ احمد السید, تو وہ بہت کام کر رہے ہیں نوجوانوں پر. تو انہوں نے بھی اپنا ایک واقعہ اسی طرح کا بتایا کہ ایک بچی نے ان سے رابطہ کیا کہ شیخ میں ملحد ہو گئی ہوں. وہ سائنس وغیرہ کے کسی سبجیکٹ کی اسٹوڈنٹ تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں, انہوں نے کہا جی قرآن میں ایک بہت بڑا یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک بلنڈر ہے بہت بڑا, نعوذ باللہ. یعنی قرآن کو بالکل بیسک سی چیز بھی نہیں پتا, اللہ تعالیٰ کو بیسک سی چیز بھی نہیں پتا. انہوں نے کہا اچھا بھائی بتاؤ تو صحیح. شیخ احمد کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یار پتہ نہیں ابھی کون سا شبہات کا ایٹم بم یہ مجھ پہ آ کے گرائے گی اور مجھے اس کو جواب دینا ہوگا. تو میں بڑا یوں سمجھ لیں کہ متوجہ ہوا. تو اس نے کہا کہ دیکھیں قرآن میں سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا, کہ وجدہا تغرب فی عین حمیۃ, کہ سورج غروب ہو رہا ہے کیچڑ کے اندر یا گیلی مٹی کے اندر جا کے سورج غروب ہو رہا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اتنا سا بھی نہیں پتا کہ سورج مٹی کے اندر جا کے غروب نہیں ہوتا. ہمارے ایک چھوٹے سے اسٹوڈنٹ کو ہی پتا ہے کہ سورج کسی مٹی میں جا کے نہیں گڑتا. تو قرآن میں آیا ہوا ہے کہ سورج مٹی میں جا کے گڑ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اتنا بھی نہیں پتا. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے,
تو اسی وجہ سے مجھے یہ شبہ بہت عرصے تک تکلیف دیتا رہا, اور پھر میں نے اور بھی چیزیں, وہ ایک شبہ جو ہوتا ہے نا, پھر وہ 10 اور کو ساتھ لے کے آتا ہے, پھر بندہ اور چیزوں کو بھی پڑھتا ہے, اعتقاد ویسے ہی کمزور ہے, ایسے ہی علم ویسا ہی نہیں ہے. تو شیخ نے کہا کہ یار اللہ کی بندی, یہ اتنا سا, یعنی یہ آپ کے مسکنسپشن ہے. اصل میں آپ پوری آیت پڑھیں, قرآن کھولیں تو پوری آیت کے اندر سینیریو جو ہے پورا, یا کانٹیکسٹ جو ہے اس آیت کا, وہ کیا ہے کہ ذوالقرنین کا واقعہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین, کہ ذوالقرنین نے جب سورج کو دیکھا تو اس کو ایسا لگا کہ سورج کسی مٹی کے اندر جا کے گر رہا ہے. اب آپ نظر لگائیں, اگر ہم بھی سورج کو دیکھتے ہیں, مثلا ہم جب چھوٹے بچپن میں دیکھتے تھے سورج کو, تو ہمارے گھر کے سامنے سے پیچھے کی طرف ہمیں مغرب کی طرف ایک پہاڑی نظر آتی تھی, تو ہم بچپن میں کہتے ہیں یار سورج پہاڑی کے پیچھے چلے گیا, تو ہمیں تو بعد میں پتا چلا کہ بھائی سورج پہاڑی کے پیچھے تھوڑی جاتا ہے. یا ابھی بھی کسی بچے کو آپ, مثلا میں اپنے چھوٹے بچے کو لا کے کہوں کہ بیٹا وہ دیکھو سورج کہاں جا رہا ہے, مثلا اگر سمندر کے اوپر ہم کھڑے ہوں تو وہ یہی کہے گا کہ بابا سورج سمندر کے اندر چلے گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا جو ایکسپیریمنٹ تھا, یا وہ جو دیکھ رہا تھا, یہ اس نے جو فیل کیا اس کو بیان, اللہ نے اس کو ایک علمی حقیقت کے طور پر تھوڑی بیان کیا ہے. تو ایک تو قرآن سمجھنے کے اصول بھی ہمیں نہیں پتا نا, قرآن کو سمجھنا کس طرح, کوئی بھی کتاب ہوتی ہے کچھ تو اس کے رولز ہوتے ہیں. تو قرآن ایسی کتاب ہے, یا اللہ تعالیٰ کا دین ایسا ہے کہ اس کو بغیر کسی مقدمات کے, بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے, بغیر کسی بیسک سورس آف نالج کے جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر لینا, اور پھر اس سے شبہات نکال دینا. یہ وہی والی مثال ہو گئی کہ بندہ کہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ, کہ نماز کی طرف مت جاؤ. یہ ان ملحدوں کے اکثر اعتراض ایسا ہی ہوتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ, دیکھو اللہ نے تو خود منع کیا نماز نہ پڑھو. تو یہ اکثر اگر ہم اس پہ کاؤنٹنگ کرنے بیٹھیں اور ایکسپیریمنٹ کرنے بیٹھیں نا, تو یقین کریں 90% اسی طرح کے کچھ چیزیں ہوں گی جو واقعی میں کچھ حقیقی شبہات ہوں گی. اچھا شیخ, آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے امت مسلمہ کی کیا حالت چل رہی ہے, امت پہ مطلب آ جاتے ہیں ایک حوالے سے. تو آج ہم مطلب جو مسلمان ہیں وہ جو کفر بھی مانتا ہے, اور ہم خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم مطلب اپنے جو عروج تھا اس سے ہم ایک بہت ہی ذلیل و خوار ایک طرح سے جی رہے ہیں. اور جو فلسطین میں ہو رہا ہے ہمارے سامنے سارا, کہ وہ جو اسرائیل بدماشوں کی طرح ہر جگہ, اب رات کو اس نے قطر پہ حملہ کیا, ٹھیک ہے, تو یہ جو امت کی حالت بگڑی ہوئی ہے, اور امت نیشنز میں اور یہ ملکوں میں اور یونٹی نہیں ہے, ساری بٹی ہوئی ہے, اور اس کی سب سے بڑی بربادی آئی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے, اور کیا ان کی وجوہات ہیں؟ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے, کیا ہے شعر بھلا؟ اس زمانے میں معزز ہے, اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو واقعی میں یہ قوم رسول ہاشمی بہت خاص ہے ترکیب میں. قوموں کے عروج و زوال کے کچھ کامن رولز ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی, خدائی سنتیں صحیح, وہ ہر قوم کے لیے, اور کچھ رولز اہل ایمان کے لیے الگ سے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا جو ہے وہ کچھ رولز قرآن کریم میں بیان کیے ہیں جن کو ہم خدائی سنتیں کہتے ہیں, عروج و زوال. صحیح. اور اس میں یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ حق ہمیشہ غالب رہے, بلکہ یہ یوں سمجھ لیں کہ باری لگتی رہے گی. کہ اقبال کا ہی شعر ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہب, کہ یہ چراغ مصطفی اور شرار بولہبی کی کشمکش جاری رہتی, اور اگر یہ کشمکش ختم ہو جائے تو پھر کائنات کا وجود ہی باقی نہ رہے, پھر حق ہی حق ہو, وہی تو جنت میں ہی ہوگا نا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس اساس پہ اس کائنات کو بنایا ہے وہ ہے سنت تدافع, کہ یہ کبھی یوں غلبہ آئے گا, کبھی اس کا غلبہ آئے گا, کبھی یہ حق کو غالب کرنے کی کوشش کرے گا, کبھی باطل اپنے باطل کو غالب, کبھی اس کا دور آ گیا, کبھی اس کا دور آ گیا. اس طرح آیت بھی ہے نا کہ ہم حکومت کو پھیرتے رہتے ہیں. ہاں, ولولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض ولکن اللہ. تو یہ ایک تو بات یاد رکھنی چاہیے کہ قاعدہ ہے, ہونا ہے اس طرح. پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی بیان کر دیے, اور ہمارے لیے تو رسول اللہ نے اتنی تفصیلی جو ہے وہ ڈیٹیل میں ہمارے لیے تفصیل بیان کر دی کہ تم زوال میں کس طرح جاؤ گے, عروج پہ کس طرح ہوگے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے مشین نہیں بنائی اس لیے پیچھے رہ گئے, ہمیں لوگ کہتے ہیں پرنٹنگ پریس نہیں بنایا اس لیے پیچھے رہ گئے, ہمیں لوگ کہتے ہیں اسپیکر نہیں بنایا اسی لیے. بھائی یہ ٹولز ہیں, ان کا قوموں کی ترقی سے کوئی رابطہ ہے؟ قوموں کی ترقی کس سے ہوتی ہے بھائی؟
جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اقبال نے یہ کائناتی حقیقت بیان کی ہے. کون سا سوشیولوجی کا ایسا بے وقوف ماہر ہے جو کہے کہ پرنٹنگ پریس سے اور اسپیکر سے اور موبائل سے جو ہے نا وہ یہ ٹولز ہیں, یہ کسی قوم کی سویلائزیشن کی ترقی کا مظہر ہیں. مغرب کی ترقی اس وجہ سے تھوڑی ہو, مغرب نے مشینیں بنا لی ہیں, اس نے اس کی تہذیب کی ایک عکاسی کی ہے. یہ فضول قسم کی بات ہے. اصل چیز نظریہ حیات ہے. ہاں, نظریہ حیات کو آپ آن کر کے جتنی آپ اس کو جتنا پریزنٹ کرتے ہیں, آپ جتنا اس کو قوت کے ساتھ آگے لے کے آتے ہیں, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جتنے اسباب اختیار کرتے ہیں, یہ اصل ہوتا ہے. یہ فضول بات ہے ہمارے اوپر کے اچھا بھائی اب بنا لیا ہم نے, چلو دیر سے ہی بنایا ہے, تو اتنی تو ترقی ہو جانی چاہیے تھی. ابھی پرنٹنگ پریس نہیں ہے ہمارے پاس, ابھی ہمارے پاس میڈیا بھی, ابھی ہمارے پاس چینل بھی, ابھی سب کچھ ہے. ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بنیادی افکار, اپنے بنیادی تصورات ان کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ دیکھیں احد اور بدر ہمارے سامنے عبرت کے لیے کافی کہ ایک میں کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور حنین کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. وہ حنین کا دن یاد کرو جب تمہیں تمہاری تعداد کے زیادہ ہونے نے دھوکے میں ڈال دیا تھا اور تم غرور کے اندر آ گئے تھے, لیکن تمہاری اس تعداد نے تمہیں نہیں بچایا. تمہاری زمین وسعت کے باوجود بھی تم پہ تنگ ہو گئی. اور احد میں کیا ہے کہ تم ذلیل ہو, پست ہو, رسوا ہوئے بھی لگ رہے ہو, تمہارے پاس وسائل نہیں ہے, اللہ تمہیں غالب کر کے فتح دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں. یہ پیمانے الگ ہیں, الگ الگ پیمانے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ, کہ یہ لوگ جب اللہ کی ہدایت کو بھول گئے, اللہ کی ہدایت کو پس پش ڈال دیا, اہوا پرستی میں لگ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں کیا کیا, ان کے اوپر آسمان و زمین سے ہر شے کی فراوانی کر دی, ہر شے کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, یہاں تک کہ وہ اپنی اس ٹیکنالوجی کے عروج کو دیکھ کے, اپنے اس جاہو دبدبے کو دیکھ کے اتنے زیادہ کبر میں آ گئے کہ اب تو جناب ہم انسان کو زندہ کرنے کی ڈیوائس بھی کچھ عرصے میں بنا لیں گے, اب تو زمین کے نیچے بھی کوئی بندہ ہم سے. یوں ہو گیا کہ خدائی گویا کہ عاجز آ کے کھڑی ہوئی حیرت سے دیکھ رہی ہے انسان کی قوت کو. یہ پوزیشن آج آئی ہوئی ہے نا, تو انسان بھی پھر بے بس ہو کے دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا کہ خدا تیری قوت گئی کہاں. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ سنت ہے میری کہ حتی اذا فرحوا بما اوتوا, وہ جب اس میں مگن ہو جائیں گے نا, اپنی طاقت پہ ان کو جب بہت زیادہ بھروسہ ہو جائے گا اور وہ کہیں گے کہ اب ہم سب چیزوں کو گین کر چکے ہیں, اب اللہ کہے گا اخذناہم بغتۃ, پھر اللہ تعالیٰ بازی پلٹے گا, پھر وہ تو سنت تدافع چلے گی. یوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا جو ہے وہ اتنی ڈھیل دے دے اور اتنی چھوٹ دے دے کہ وہ اللہ کی خدائی کا نظام درم برم کرنے لگ جائے. یہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے یہاں پہ آ کے کہ اب میرا معاملہ ہے دخل. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اہل ایمان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, کہ یہ بستی کے جو لوگ ہیں یہ اگر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے, ان کے لیے کیا ہے, ہر چیز کا دروازہ کھولے. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں. ضروری نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال و متاع کی فراوانی, ضروری نہیں ہے کہ تمہارے پاس وسائل ہوں, لیکن برکت ایسی ہو جائے گی کہ کبھی کبھی جو ہے وہ 313 جو ہے وہ 3000 پر غالب آ کے دکھایا. اسٹریٹجیکلی اتنی پلاننگ بھی کی, وسائل مادی وسائل کی ہم پوری حیثیت سمجھتے ہیں اور ان کو بھرپور استعمال کرنے کے قائل ہیں, لیکن اپنی بنیاد کو چھوڑ کر پورا ڈیپینڈ مادیت پر کرنا, بھائی یہ تو مغرب بھی نہیں کرتا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اس نے اصل میں جو کیا ہے نا, اس کو اللہ پہ تو ایمان ہے ہی نہیں, اس تہذیب اس کو ایمان ہے اپنے ٹینک پہ, اپنی پستول اور اپنی گولی پہ, اور ایمان کامل اور یقین صادق ہے. میں نے کہا کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے اور اللہ پہ ایمان, مجھے اللہ پہ نہ ایمان کامل ہے نہ یقین صادق ہے, تو کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اس کا ٹینک اور اس کی توپ اس کی مدد کرے گی, اور اللہ کے حکم سے ہی میرا اللہ پہ جس قدر ایمان ہے اسی قدر میرے ساتھ معاملہ ہوگا. ہمیں چاہیے کہ اپنی اساس کو مضبوط کریں, سب سے پہلے اپنی اس بنیاد پہ آئیں جس پہ رسول اللہ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے, اور رسول اللہ ہمیں دنیا کا فاتح بنا کے گئے تھے. رسول اللہ پرنٹنگ پریس کی مشین نہیں لگا کے دے کے گئے تھے کہ بھائی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. تو اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ پرنٹنگ پریس مشین اور میڈیا,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتاب اللہ و سنت رسولی. ٹولز ہیں بھائی, پرنٹنگ پریس ہو, یہ ساری چیزیں ٹولز ہیں, ان کو بھرپور اختیار کریں, لیکن اپنا مقدمہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہی مضبوط رکھیں. یعنی طاقت پہلے ایمان سے آتی ہے, جس طرح وہ آیت ہے نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بھائی آپ کے پاس اب کوئی تصور ہی نہیں ہے. ایک تہذیب آئی منگولوں کی, کوئی تصور حیات ہی نہیں تھا, کوئی نظریہ ہی نہیں تھا, بس انتقام کی بنیاد پہ آئے اور لوگوں کو کاٹ دیا. کتنے عرصے باقی رہی سیولائزیشن. اس وقت مغرب بھی جو کھڑا ہوا ہے, مغرب اپنے نظریے کی جو بھی ہے اس کی جو ابھی بھی لڑائی ہے, ابھی کھل کے سامنے نہیں آ گیا. صلیبی اور صہیونی جنگ ہے. اب تک لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں بھائی انسانی حقوق فلاں فلاں ساری چیزوں کو پیروں تلے رونگ نہیں دیا, سب کچھ UN کا تو مطلب ان کے سامنے نہیں آ گیا کہ بھائی ہماری ابھی جناب وہ ڈیفنس منسٹری کا نام وار منسٹری نہیں رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں آپ کو پہلے سے ہی کہا تھا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر, کہ یہ منہ سے جو تمہارے خلاف زہر اگل رہے ہیں اس سے زیادہ دل میں بھرا ہوا ہے. ہوشیار رہو ان سے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ, ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑیں گے تمہیں رسوا کرنے کے لیے, تمہیں تمہاری گھات میں بیٹھے ہوں گے. یہ تو اللہ نے تو ہمیں بتایا تھا. تو ہم نے تو قرآن, اصل میں ہم دین سے پیچھے رہ گئے ہیں, اللہ کے قرآن سے پیچھے رہ گئے ہیں, باقی کسی چیز سے پیچھے نہیں رہے, ہم دنیا سے پیچھے نہیں رہے, ہم اصل میں اللہ سے اور اللہ کے دین سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت پیچھے رہ گئے. اس کو آج وہ تہذیب جس کو ہم ٹھکرا رہے ہیں وہ اپنی تہذیب سے ناکام ہو کر اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ رہی ہے, اس کو تھام رہی ہے, اور ہم لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں. یہاں پہ پھر اللہ کی ایک اور سنت آتی ہے, استبدال اقوام, مَن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اور یہ سنت پوری ہو رہی ہے. اگر ہم لوگ اسی حالت پر رہے, اسی بے بسی, اسی بے حسی پر فخر کرتے رہے, اور اپنے آبا و اجداد کے قصے سنا کر اور اپنی بے بسی کو, اپنی بے ہمتی کو جو ہے وہ تقدیر کا لبادہ اڑا کر اور جناب طرح طرح کے بہانے بنا کر عمل سے معطل ہو کر, عمل سے خالی ہو کر بیٹھے رہے, اور یہ کہتے رہے کہ بس جناب اب تو کوئی مہدی اور دجال آ کے ہی کوئی معاملہ ختم کریں گے, میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو دے دے گا یہ ایمان اور یہ دین, اور ان کو اس کا حامل بنا دے گا, اور وہ پھر اس دین کو لے کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے حق کی نصرت کا وعدہ کیا, دین کی نصرت کا وعدہ کیا, میری اور آپ کی نصرت کا وعدہ نہیں کیا. میری اور آپ کی نصرت تب کرے گا جب میری اور آپ کی نصرت سے دین کی نصرت ہوگی. میں کہتا ہوں کہ آپ دعا کریں اللہ آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے. اور یہ جو آپ نے بھی آیت بھی سنائی تھی یستبدل قوم غیرکم, اس میں ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ بھی وہ اس طرح بتاتے تھے کہ مطلب وہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے تھے کہ اگر تم مطلب ہم اپنی حرکتوں سے باز آئیں تو ممکن ہو سکتا ہے کہ اسی خطے میں اللہ ہندوؤں کو مسلمان بننے کی توفیق کر دے دے اور وہ ہمارے خلاف اٹھ جائیں. مطلب کس طرح ہے وہ اقبال کا شعر ہی مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا, پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ہاں, اس سے پہلے والا مصرع جو ہے ہے آیا یورش تاتار کے افسانے, سبحان اللہ, ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے وما ذلک علی اللہ ببعید, اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں, اور یہ ہمیشہ ہوا ہے, بہت دفعہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ یوں ہی یہ دین کبھی مغلوب پوری طور پر نہیں ہوا. عباسیوں کے خلیفہ کو جب قتل کر کے تاتاریوں نے پھینک دیا تھا, اندلس میں یہ دین پھوٹ کے نکلا ہے اور پوری قوت کے ساتھ نکلا ہے. اس کو جس دین کو جو ہے نا انہوں نے مقتل کے اندر دبا کے ختم کر دینا چاہا تھا نا, تو دوسری جگہ سے اتنی قوت کے آج دیکھیں انہوں نے سائکس پیکو کا معاہدہ ہوا, کالونائزیشن ہو گئی, سارے ممالک کو اپنی کالونیاں بنا لیا. یہاں پہ مجھے ایک اچھی بات یاد آئی, ایک ہوتا ہے کالونائز کرنا, استعمار کہتے ہیں اس کو. ایک نظریہ ہے, ہمارے بہت بڑے مفکر تھے انہوں نے دیا, اور یہ نظریہ جو ہے میں اس کو ذرا لنک کروں گا یہاں پر, بہت بڑے مفکر تھے, بلکہ مغرب یہ کہتا ہے ابن خلدون کے بعد مسلمانوں میں اتنا بڑا دماغ نہیں آیا. ان کا نام ہے مالک بن نبی, جن سے ہمارے بہت سارے نوجوان ناواقف ہیں. مالک بن نبی مسلمانوں کا بہت بڑا جینیس برین ہے, بہت بڑا دماغ ہے. مالک بن نبی سوشیولوجی کے بہت بڑے ماہر تھے. تو مالک بن نبی کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے استعمار, ایک ہوتی ہے ایک ٹرم ہے ان کی ایجاد کی, کہتے ہیں قابلیت الاستعمار. قابلیت الاستعمار یہ ہے کہ استعمار کے لیے کارآمد بننے کی صلاحیت, یعنی ایک آدمی کسی کو اپنا غلام بناتا ہے اس لیے تاکہ اس میں غلام بننے کی کیونکہ اس میں غلام بننے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو مالک بن نبی کہتے ہیں کہ ہمیں قابلیت الاستعمار ختم کرنی ہوگی. اندر کا جو کھوکھلا پن ہے نا, اپنی آئیڈینٹی کرائسس, اپنا جو یہ کہ ہم ہوتے تیار ہی ہوتے ہیں کہ کوئی آ کے ہم پہ قبضہ کر لیتا, تو ہمیں استعمار سے پہلے قابلیت استعمار کو ختم کرنا ہوگا, کیونکہ استعمار کوئی بھی آتا ہے ہمارے اوپر قبضہ کر لیتا.
کیونکہ ہمارے اندر قابلیت الاستعمار یعنی استعمار کے لیے قانونل کے لیے کیپیبلٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ آ کے ہمیں وہ کر لے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے, اس کو ہمیں ختم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انہوں نے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی کالونیاں بنا کر اس میں محصور کر دیا کہ چلو یہ دائروں کے اندر بڑھ جائیں گے اور پھر دوبارہ سے کچھ سوچیں گے بھی نہیں اپنی امپائر کے قیام کا یا اس طرح کا کوئی تصور یا اپنی تہذیب کے احیاء کا. اللہ کی قدرت دیکھیں سبحان اللہ, جس قوت کے ساتھ ان چھوٹے چھوٹے اسلامی ممالک میں دبایا گیا تھا اسلام کو, اس سے زیادہ قوت کے ساتھ اسلام اس وقت مغرب کے اندر ابھر رہا ہے. آسٹریلیا کے اندر پھیل رہا ہے, جاپان کے اندر پھیل رہا ہے, امریکہ کے اندر پھیل رہا ہے, جناب برطانیہ کے اندر اچھے خاصے مسلمان ہیں بہت تیزی سے, بلکہ لوگ پریشان ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ اندلس وغیرہ, میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, آپ کو اگر یہ کبھی ہم اس پہ ایک پوری پوڈ کاسٹ کریں گے اسپانیہ پر, اسپین پر, اسپین میں کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. اور آج دیکھیں وہ اسپین جہاں پہ لوگوں کی باقاعدہ عدالت لگتی تھی کہ یا تو عیسائی ہو جاؤ یا پھر تمہیں ٹارچر سیل میں ڈالیں گے, اور وہ ٹارچر سیل تاریخ کے مشہور ترین ٹارچر سیل ہے. زندہ انسان کو نیزے پر چڑھا دیا جاتا, عورت کی آنکھیں نکال دی جاتی, پستان اس کے کاٹ دیے جاتے, اس بیچاری کے ساتھ زیادتی کی جاتی. وہ ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے, گھناؤنی تاریخ کے اندر. ہمیں تو کہتے ہیں کہ وہ آپ نے تلوار سے اسلام پھیلایا. اکبر نے کہا نا کہ یہی کہتے رہے کہ تیغ سے پھیلا اسلام, یہ نہ بتلاتے کہ توپ سے کیا پھیلا ہے. یہ تو کہتے ہو اسلام تلوار سے پھیلا, یہ بتاؤ توپ سے کیا پھیلا. توپ سے تم نے تو بڑا ماشاءاللہ اچھا حسن معاشرت کو قائم کر کے دکھایا. اور جو صلیبیوں نے کیا تھا, صلیبیوں نے جو کیا تھا, جنگا مسلمانوں کے بچوں کو بھون کے کھا لیا تھا صلیبیوں نے اس کے ماررا کے مارکے کے اندر. یہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ہم نے تھوڑی لکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دین مغلوب ہونے والا نہیں ہے. ہمارے لوگ جو ہیں اصل میں وہ احساس کمتری کا شکار ہیں. تو اس حقیقت کو مغرب سمجھ رہا ہے, اس حقیقت کو اللہ کے دشمن سمجھتا ہے. ہمارے جو یہاں وہن کا شکار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ جو ساری جو بیماری ہے اس کو اللہ کے نبی نے ایک نام دیا تھا, وہن. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما الوہن یا رسول اللہ, قال حب الدنیا وکراہیت الموت. مرنا ہم نے ہے ہی نہیں. اب پوری یہ تہذیب اس بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہے کہ بھئی موت کو جتنا زیادہ ہم اپنے سے دور کر سکیں کرنے. تو یہ فیلئر انشاءاللہ اس کا ہو جائے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا کہیں اور کھڑے ہوتے ہیں. اور یہیں پر وہ والا جیسے سائیکس پیکوٹ کا آپ نے ڈسکس کیا, تو آج کل مسلمان بھی جو ہے نا, اب جیسے بہت کم کوئی انٹلیکچوئل لوگ ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیشن ہے نا, مطلب یہ جو چند بارڈرز ہیں اور ہماری جو یونٹی ختم ہوئی ہے, ان کو زیادہ تر آج کل جو نوجوانوں سے تو یہی نہیں پتا کہ خلافت اور یونٹی کسی چیز کا نام ہے. وہ اسی کو لے کر خوش ہیں کہ بس پاکستان زندہ باد, 14 اگست آئی. انڈیا کے مسلمان ایون کہ میں نے ایک مطلب پوسٹ لگائی تھی, یہ پچھلے سال کی بات ہی ہے, آزادی والے دن نا, جب 14 اگست 15 اگست چل رہی تھی, تو مجھے زیادہ تر پاکستان اور انڈیا سے بہت زیادہ عوام وغیرہ دیکھتی ہے. تو ادھر میں نے اس کے اندر یہ نیشنلزم کا ڈسکس کیا تھا پہلو, تو اس کے اندر ایون کہ انڈیا کے مسلمان بڑی زوردار تنقید کر رہے تھے میرے اوپر کہ تم پاکستانی یہ ہو, تم وہ ہو, مطلب ہم اپنے وطن کے لیے جان بھی دے دیں گے ہم. یہ مطلب یہ سیکولرزم ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. صحیح. کیونکہ سائکس پیکو کے بعد ہم جس طرح دھکیلے گئے ہیں پیچھے اور جس طرح ہمیں محصور کیا گیا ہے, اس کے بعد اس بنیاد پہ زمین کا ایک ٹکڑا لے لینا کہ یہاں پہ باقاعدہ لا الہ الا اللہ کی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرائے گا اور لا الہ الا اللہ کے مطابق یہاں کا دستور ہوگا. میں کہتا ہوں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان, اور پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے کم از کم کہ آپ کس بنیاد پہ اس ملک کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کی پاکستان کی اپنی آئیڈینٹی کی حفاظت کرنا یہ ہمارا یوں سمجھ لیں کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی اصل آئیڈینٹی کی حفاظت کریں. اور آپ کو معلوم ہے کہ لوگ کس طریقے سے اس آئیڈینٹی کو مسخ کرنا چاہتے ہیں ایسے. اور ہندوستان کی مسلمانوں تمہارے پاس ہے کیا جس کو تم فخر کرو؟ کیا چیز ہے؟ ہم نے اللہ کے فضل ہاں ہمارا عملی نقص ضرور ہے. ہم یوں سمجھ لیں کہ انفرادی طور پر بھی ہم وہ مسلمان ہیں جو ہمارا تو یہ ہے کہ ہم گفتار کے غازی, گفتار کا غازی بن ہو گیا کردار کا غازی, لیکن اللہ کے فضل سے گفتار کے غازی بھی تو ہیں تو صحیح کم از کم. ایسے ہی تو تم تو گفتار کے بھی نہیں ہو, گفتار بھی نہیں کر سکتے ہو وہاں پر اللہ کے ولی. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ, یہ جب ہم بات کر رہے ہوتے نا, یہ بات یاد رکھیں, یہ نیشنلزم نہیں ہے. ہم نے اس لیے بھی ہم نے نظریاتی جو بنیاد تھی نا ہماری,
وہ دین ہی تھی، اسلام ہی تھا. ہم نے اس لیے لیا تھا کہ زمین کا ٹکڑا لے لیں گے اور اس کا دفاع کرنے میں مار مرا. یعنی اگر زمین کے ٹکڑے کے لیے کیا ہوتا پھر یہ نیشنلزم ہے. ہم دین کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کا مطلب لا الہ. اساس تو ہم نے لا الہ الا اللہ کے لیے لیا. ہاں عملی کوتاہی، جس طرح ایک مسلمان ہے کانسیپٹ اس کے ٹھیک ہے، عمل میں کوتاہی ہے بیچارے کی، نماز اس سے کبھی رہ جاتی ہے، کبھی بیچارے سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے. تو گناہ کرنے سے ہمیں اہل سنت کا عقیدہ ہے کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. تو اگر پاکستان کبیرہ گناہ بھی کر لے مسلمان ہی رہے گا. یہ میں مطلب بتاؤں کہ اتنی بڑی لعنت ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو. مجھے وہ انڈیا کے نا کافی ان کے ہیں فالوورز وغیرہ نا سوشل میڈیا پر، وہ دین کی دعوت کرتے ہیں، پراپر دین کی دعوت کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں. تو یہ پاکستان انڈیا کی جنگ لگی ابھی جو لگی تھی، تو اس میں وہ انہوں نے مطلب باقاعدہ ویڈیوز بنائی ہیں اور اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری ہندوستانی فوج کی مدد کرے دشمنوں کے خلاف. ساتھ بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے عذر کو سمجھتے ہیں بھائی جان، آپ کو ہم پورا عذر دیتے ہیں، آپ کہتے رہیں. ہمیں پتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ، اللہ تعالیٰ نے کراہت کو ایک عذر رکھا ہے. تو بس آپ اتنا کر دیا کریں، ہمیں بتا دیا کریں کہ کراہت ہے، آپ مجبوراً کر رہے ہیں یہ سب. مجبوراً صحیح ایسے ہی ہے بھائی. آپ نظر لگائیں خونی سیکولرزم ہے انڈیا کے اندر. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی فوج یوں کر رہی ہے، آپ کی فوج یوں کر رہی ہے. ہماری فوج نے کبھی کسی کو نماز پڑھنے پہ تو نہیں مارا، ہماری فوج نے کسی کو کبھی دین کی دعوت دینے پہ تو ایسا نہیں کیا. ہاں کچھ مسکنسپشن ہیں، کچھ تصورات کا مسئلہ ہے کہ بھائی کچھ پیچھے ماضی کے ایسے تلخ تجربات رہے ہیں کچھ اسلامی تحریکوں کے، کچھ دعوتی بیانیوں کے، جس کی وجہ سے فوج سے بھی کبھی کبھار اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن عمومی طور پہ ہماری فوج اس بیانیے پہ تو اتنا نہیں کھڑی ہوئی کہ ہم اسلام سے لڑیں گے. ایسا آپ نے دیکھا ہے کبھی ہوا؟ نہیں ہوا ایسا. ہاں انسان کی حیثیت سے غلطی ہوتی ہے، عملاً دیکھا جا سکتا ہے کہ اس طریقے سے شریعت نافذ نہیں ہے یا یہ چیز. ہمیں عمومی فضا ایسی بنانی چاہیے کہ ہماری فوج کے لیے بھی یہ امکانات زیادہ پیدا ہوں اور ہمارے اداروں کے لیے بھی یہ امکانات زیادہ پیدا ہوں کہ یہ اسلام کو زیادہ سے زیادہ آن کر سکیں. میں یہ نہیں سمجھتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت سارے امکانات ہیں اور جو اسلام کے اس والے نفاذ سے پہلے کے مراحل ہیں آپ ان کو پہلے اچھے طریقے سے پورے کر لیں. ان اسٹیپس کو جب آپ کراس کرتے جائیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ فوج بھی آپ کے ساتھ اسلام نافذ کرے گی. صحیح. مجھے بھائی فوجیوں نے پیسہ ویسے نہیں تو اس میں مسلم امہ کی ہم حالت بھی ڈسکس کر رہے تھے نا، جو فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے ابھی. تو یہ آپ اس میں بتائیں گے کہ کیا اسٹیپس ہوں گے اور کہ ہم امپروومنٹ کی طرف جائیں. اور یہ فلسطین کے مسئلے کو تو ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. امت کی ساری صورتحال ایسی ہے. مسئلہ یہ ہو گیا کہ ابھی ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم اتنے زخمی تھے، عرصے سے یہ مسئلہ تھا ہمارا. بس ابھی یہ ہو گیا کہ ایک دم وہ جو زخم امت کے تھے نا، جن پہ کچھ پٹیاں بندی ہوئی تھی، وہ پٹیاں ٹوٹ گئی ہیں اور وہ خون کے فوارے بہہ پڑے. ایسا ہی ہے. یہ تو ہمیں 100 سال پہلے سوچ لینا چاہیے تھا. حالت ہماری 200 سال سے یہی ہے. ابھی تو میں کہوں گا ہم بہت بہتر ہو گئے ہیں، ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لوگ کہیں گے عجیب بات کر رہا ہے بھائی، فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور انشاءاللہ امت کا مستقبل ہمارے خیال سے نہیں بلکہ ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو اہل علم ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ خیر کی طرف ہے انشاءاللہ. اور لیکن خیر بہت بڑی قربانی مانگتی ہے. اور فلسطین کی صورتحال ہو یا سوڈان کی صورتحال ہو یا شام کی صورتحال ہو یا یمن کی صورتحال ہو یا اور خطوں کی صورتحال ہو، یہ صورتحال بڑے عرصے سے، اور یہ صورتحال دیکھ کے ہمیں اس وقت یہ جان لینا چاہیے کہ ہم کس پوزیشن میں. مجھے ایک فلسطینی رہنما سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بتانے لگے کہ 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا اور بہت کچھ معاملات ہوئے. ہم پہ کچھ چیزیں واضح ہوئی. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے 7 اکتوبر پہ، یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، تو ابھی بھی آپ کو شرمندگی ہے یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ٹھیک؟ تو انہوں نے کہا شرمندگی تو نہیں ہے، ہمیں ابھی بھی اس پہ ہے کہ ہمارے پاس اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن ہمیں تھوڑا سا احساس ندامت یہ ہے کہ کاش ہم نے تھوڑا سا اور مضبوط ڈیسیجن لیا ہوتا. یعنی ہمارے 1,500 لوگ تھے، کاش کہ ہم 5,000 لوگ مل کے جو ہے نا اس باطل کو دھکا دیتے. ہمیں اگر پتا ہوتا کہ یہ اندر سے اتنا کھوکھلا ہے تو ہم ایک ہی دفعہ اس کا کام تمام کریں. اور ہمیں اگر یہ ایک تو ہمارے سے غلطی اس معاملے میں ہو گئی، دوسری غلطی ہم سے اس معاملے میں ہو گئی کہ ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ عربوں کی جو امت ہے یہ کچھ نہ کچھ دم رکھتی ہوگی. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی کمزور ہوگی کہ ایک پانی کے گلاس بھی اپنے بھائیوں کو نہیں دے سکے. تو کہتے ہیں ہم سے اس میں غلطی ہو گئی. تو
یہ وہی صورتحال نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کہ تمہارے دلوں سے اللہ تعالیٰ دشمن کا روب نکال لے گا اور ان کے تمہارے دلوں میں ان کی ہیبت ڈال دے گا اور ان کے دلوں میں تمہیں ہلکا کر کے رکھ دے گا. آج دیکھیں غزہ کے ان مٹھی پر لوگوں کا روب اللہ نے دنیا کے بڑے بڑے کفار کے, دنیا کے بڑے بڑے فساد پسندوں کے دل میں کس طرح ڈالا ہے. کانپتے ہیں, لرزتے ہیں کہ پتہ نہیں آنا جائے کوئی, یہاں کچھ نہ ہو جائے, یہاں یہ نہ ہو جائے. امت کو دین کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. امت فتنوں کے اندر استقامت پر اسی وقت رہ سکتی ہے جب اس کے پاس اپنی ایک مضبوط بنیاد ہو. آج دیکھیں غزہ کے لوگ اتنی مصیبتوں کے بعد, اتنی شدتوں کے بعد اگر ڈٹ کے کھڑے ہو کے حسبی اللہ و نعم الوکیل کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اپنی بنیاد سے جڑے ہوئے ہیں. اگر وہ ہوتے ہماری طرح کھوکھلے تو وہ تو اللہ کے دین سے پھر رہے ہوتے. تو دیکھیں مصائب آتے ہیں, اہل ایمان پہ آتے ہیں, اللہ سے بندے کو عافیت مانگنی چاہیے. مصائب اللہ کے رسول پہ بھی آئے تھے, صحابہ پہ بھی آئے. رسول کہہ رہے ہیں, اللہ کہتا ہے کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ. رسول اور اہل ایمان کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کب آئے گی. اللہ نے کہا میری مدد آئے گی. ہمیں چاہیے اسباب اختیار کریں. میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ مادی ترقی کے ہم مخالف نہیں ہیں, یعنی مادی جو ٹولز ہیں ان کو استعمال کرنے کے یا ان کو بنانے کے ہم مخالف نہیں ہیں, لیکن ان ٹولز کو جس پرسپیکٹو سے, جس آئیڈیولوجی کے لیے استعمال کرنا ہوگا اس پہ آپ پہلے آئیں, اس کو اختیار کریں, پھر آپ ان ٹولز کو ہی بڑے اخلاص کے ساتھ بنائیں گے. ورنہ یہ ٹول بنا کے آپ مغرب کو بیچیں گے کہ جاؤ اس سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو مار دو. اتنا ایمان ہے ماشاءاللہ, روز کوکا کولا اور پیپسی کھول رہے ہوتے ہیں. سب سے ادنا چیز آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دے کے ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں. یہاں تک تو آپ سے ہوتا نہیں ہے, ہمیں تانا دیتے ہیں آپ کہ آپ نے کیا بنایا ہے. آپ تو بنوا رہے ہیں ان سے. اصل آپ کے پاس ایمان ہوتا تو آپ ادنا درجے کے اندر یہ چیز تو چھوڑتے ہیں. آپ انہیں فنڈ کر رہے ہیں باقاعدہ, آپ ان کو فنڈ کر رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ نسٹ کے گریجویٹ ہیں, فاسٹ کے گریجویٹ ہیں, آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں. آپ کی ساری اسکلز کون لے کے جا رہا ہے؟ کوئی اور لے کے جا رہا ہے. آپ مر رہے ہیں, تمنا کر رہے ہیں کہ کاش کے کوئی امریکی آقا مجھ پہ نظر کرم کرے اور مجھے اپنی کمپنی میں رکھ لے, اپنا سارا علم بیچ دوں. تو آپ کا علم امت کے لیے کہاں ہے بھائی؟ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی اسکل کسی کام کی نہیں ہے جب تک آپ کے پاس آئیڈیولوجی نہیں ہے, جب تک آپ کے پاس امت کا درد نہیں ہے, جب تک آپ کے پاس مسلم آئیڈینٹی نہیں ہے. ہمارا نوجوان اسی طرح جیسے آپ بات کی نا, یہ کمپنیز کو مائکروسافٹ, گوگل, اور ان کو ترس رہ جانے کے لیے باقاعدہ کہ ہمیں کوئی رکھ لے, اور وہی کمپنیاں باقاعدہ فنڈ کر رہی ہیں جینوسائیڈ میں. مائکروسافٹ, گوگل باقاعدہ حملے کر رہے ہیں. تو اس میں شیخ جیسے وہ فلسطین والا حصہ ڈسکس ہوا تھا, اس میں بھی مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو بہتر پتا ہوگا کہ ان کا ایمان کا مطلب درجہ تو پاکستانی جو مسلمان ہے یہ تو کسی طرح ان کا ایمان, میں کہتا ہوں کہ اگر پوری دنیا پہ تقسیم کر دیا جائے نا تو شاید ہر بندہ ایسا کامل مومن بن جائے کہ انسانیت حیران ہو جائے. میں نے غزہ کے کافی جو ہیں ادھر باشندے ان سے میں نے کافی کانٹیکٹ وغیرہ کیا, ٹھیک ہے, تو مطلب جن سے بھی میں نے بات وغیرہ کی تھی, کچھ لڑکے تھے مطلب ایک باقاعدہ مجھے روز ویڈیو بھیجا تھا, 3-4 دن اس نے مجھے لگاتار, وہ بیچارہ مجھے اس طرح دکھا رہا تھا, وہ رفح کا جو بارڈر تھا نا ایجپٹ کے ساتھ, وہ ادھر گیا ہوا تھا. اس نے کہا دیکھو یہ مطلب یہاں پہ ہمارے آگے موت ہے, اور یہ دیکھو یہ مسلمان ہے, وہ اس طرف والے جو مصر والے, وہ باقاعدہ روز مجھے اپنے ٹینٹ وغیرہ کی نا ویڈیو بھیجتا تھا. اور اسی طرح کافی فلسطینی مطلب ان سے میرا کانٹیکٹ تھا. پچھلے دنوں ایک غزہ کے جرنلسٹ وغیرہ تھے, تو انہوں نے بھی اس طرح انہوں نے مجھے ریچ کیا تھا لنکڈ ان کے تھرو. تو ان کا جب بھی ان سے بات کی نا, کس طرح میں نے ان کو کہا میں تو مطلب بہت زیادہ شرمندہ ہوں, میں تو بات نہیں آپ سے کرنا مطلب کر سکتا کہ مطلب اتنی مطلب میں وہ, تو ان کی جواب ہوتا تھا وہ مطلب اکثر سے حسبنا اللہ, یہ ان کا جواب مطلب سن کے بندے کو لگتا ہے ان کے اندر ایمان ہے. جب تک آپ کے اندر ایمان جڑے نہ پکڑ چکا ہو نا, تب تک آپ کی زبان سے نہیں نکلتا, ان حالات میں نہیں نکلتا. ہمارے اوپر ذرا سی مصیبت آتی ہے تو کیا ہے ہماری حالت یہ, اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. کہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی بالکل کنارے پر کھڑے ہو کے کرتے ہیں, یعنی درمیان میں نہیں ہے, یوں بالکل کنارے پر کھڑے ہیں. اگر ان کو خیر ملتی ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں, مطمئن ہو جاتے ہیں. اگر کوئی مصیبت تکلیف آ پڑتی ہے انقلب علی وجہی, بس کنارے پہ کھڑا تھا فوراً نکل کے بھاگتا ہے کہ بھائی وہ اللہ نے تو میرے ساتھ یہ کر دیا, خسر الدنیا والآخرہ. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے پہلے والوں کو بھی آزمایا, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور ضرور بھی ضرور ہم لوگوں پر یہ بات آشکارا کر دیں گے کہ سچے کون ہیں, ایمان کی حقیقت کو محسوس کیے ہوئے اور اس کو
اختیار کیے ہوئے کون ہیں اور ایمان کے صرف زبانی دعوے دار کون ہیں، یہ ہو رہا ہے چھانٹی اس طرح لگ رہی ہے. بے شک. تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے سب سے زیادہ، اور اللہ سے تعلق بنانے کی فکر کرنی چاہیے. دوسرا ہمیں اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے، اپنی آئیڈینٹی کو دوبارہ سے جو ہے وہ ڈسکور کرنا چاہیے جو کہ بالکل کھو چکی ہے. اپنی تاریخ کو پڑھیں، اپنے عقیدے کو پڑھیں، اپنے رسول کی سیرت کو پڑھیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو، مختصر کر لیتے ہیں ہم. نور الدین زنگی رحمہ اللہ کو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں. نور الدین زنگی ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے اس دور کے اندر، ہماری یوتھ کو پڑھانا چاہیے نور الدین زنگی. اور نور الدین زنگی وہ ہے جس نے صلاح الدین ایوبی کا پروجیکٹ امت کو دیا. جب امت کے اوپر پچھلے جو 70 سال تھے وہ بالکل تاریکی کے اندر جا رہے تھے، تو نور الدین زنگی نے کیا کیا کہ جب اس نے یہ پروجیکٹ شروع کیا قدس کو آزاد کروانے کا اور پوری پلاننگ کی، ان سے پہلے عماد الدین زنگی بھی تھے، تو نور الدین زنگی نے اپنے علاقے کے تمام اسکالرز کو، تمام علماء کو، تمام جو افیکٹو رول ادا کرنے والے سوسائٹی میں لوگ تھے ان کو بلایا اور ایک حکم جاری کیا. انہوں نے کہا کہ آج کے بعد سے مسجد میں، تعلیم گاہوں کے اندر، خانقاہوں کے اندر، ہر جگہ جتنے بھی دروس، جتنے بھی لیکچر، سب کچھ جو ہے وہ روک دیے جائے. صحیح. کچھ ٹائم لمیٹیشن انہوں نے کر لی کہ اتنے عرصے تک صرف 2 چیزیں لوگوں کو بتائی جائیں، یوتھ کو، عورتوں کو، گھر میں، فضائل بیت المقدس، فضائل جہاد، اور اس کے باقاعدہ حلقے قائم ہو. اور ایسا ہی ہوا، ہر جگہ جناب فضائل بیت المقدس پڑھائے جا رہے ہیں بچوں کو، فضائل جہاد بتائے جا رہے ہیں، اور پورا ایک ماحول بنا. لوگوں کو پتہ چلا اچھا بھائی بیت المقدس کی کوئی اہمیت ہے ہمارے یہاں. پھر جہاد بھی ہوتا تھا ہمارے یہاں کوئی، اچھا بھائی اپنے اندر جو بالکل احساس کمتری تھا وہ نکلا ہوں. اصل میں جب سائیکولوجیکلی آپ بالکل احساس کمتری کا شکار ہو تب آپ کے سامنے جتنے بھی ٹولز لا کے رکھ دیے جائیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلا اس امت کو نا احساس کمتری سے نکالنا ہے اور اس کو یہ بتانا ہے کہ تیرا رول کیا ہے. ان کو اقبال پڑھانے کی ضرورت ہے، ان کو اپنی تاریخ پڑھانے کی ضرورت ہے، ان کو مولانا مودودی پڑھانے کی ضرورت ہے، ان کو قرآن سے بھرپور جوڑنے کی ضرورت ہے. سیرت کے حلقات قائم کریں، سیرت سرکل قائم کریں، انقلاب پیدا کرتے ہیں سیرت سرکل کا. تاریخ پڑھائیں، صحابہ کے واقعات کے پوری جگہ جگہ پہ حلقے قائم، مختلف طریقوں کے ساتھ. فضائل بیت المقدس کی ورکشاپ کروائی جائیں، اویئرنیس کریٹ کریں. ہمارے بعض لوگ سمجھتے ہیں اویئرنیس کریٹ کرنا جا کے امریکی سفارت خانے کو پتھر مار کے آ جانا اور 2 گالیاں نکال کے پھر لمبی تان کے سو جانا. بھائی یہ نہیں ہے، یہ ہے اصل میں کام کرنے کا، یہ جذباتیت ہے. جی ہاں شیخ چلیں اس کو اب اختتام کی طرف لاتے ہیں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ اب وہ پہلو آنے والا ہے کیونکہ زیادہ تر 80-90% عوام جو ہے وہ نوجوان ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے میں مطلب خود آج کا جو نوجوان ہے، ٹھیک ہے، میں خود نسٹ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. تو جیسے پاکستان کا نوجوان ہے، عام جو آج مسلمان ہے، تو وہ آج ہمارا جو مسلمان لڑکا ہے، لڑکی ہے، یہ مطلب ان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک حد تک اتنی بڑے لیول پر آئیڈینٹی کرائسس ہے. تو اس میں ایک بہت بڑا رول والدین کا بھی ہے. اور اس میں دیکھا جائے تو اب آتے ہیں یونیورسٹی میں آتے ہیں تو بالکل آپ یونیورسٹی میں دیکھیں گے نا تو ہمارے وہ ایک استاد سے وہ کہا کرتے تھے کہ مطلب جو یونیورسٹی ہے نا وہ آپ کے ملک کے اندر نا جو امریکہ اور جو کفر ہے نا ان کی وہ ہیں سفارت خانے ہیں. تو یہاں پر اب نوجوان میوزک کے اندر پڑا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر فحاشی، گند، حرام تعلقات، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر، تو یہ سارا پورا کلچر جس کو ہم عربی میں اس کو کہتے ہیں التفاہہ، بیکار پن کا، گھٹیا پن کے اندر بالکل دھس جانے کا، حقیر چیزوں میں پڑ جانے کا، مایوسی کا، یہ سارا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. نوجوان مایوسی میں پڑے ہوئے. نوجوان کیا ہے؟ آئیڈینٹی کرائسس ہے ہر چیز کے حوالے سے. یعنی آئیڈینٹی کرائسس ان کا ایمان کے حوالے سے بھی، اپنی سوشل ویلیوز کے حوالے سے بھی، اپنا جو ان کا سوشل رول ہے اس کے حوالے سے بھی. والدین کے ساتھ ریلیشن کو بنانے میں وہ ناکام ہے، والدین اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن بنانے میں ناکام ہے. جناب میاں بیوی کے حوالے سے دیکھیں آپ، فیملی سسٹم کے اندر بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. اس پہ ہمیں بہت زیادہ اصل میں کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو اس کا شعور دلانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بیماری ہے. سوشل میڈیا کا جو مسئلہ ہے اس کو باقاعدہ اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اور اصل میں جو مسائل ہیں نا سعد بھائی، ہم اگر گنتے جائیں گے تو ہمیں شاید رات دن ہمارے گزرتے جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، اور یہ ساری جو ہماری ڈیوائسز ہیں یہ تھک کر خراب ہو جی. تو مسائل بہت ہیں، ہمیں آنا چاہیے حل کی طرف، عملی کام. یہ بہت سارے لوگ مسائل ریز کرتے رہتے ہیں. ایشو ریز کرنا یہ کوئی بڑا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے ایشو ریز کرنا، اور ایشو ریز کر کے بھاگ جانا یہ بہت بری بات ہے. جو اصل کام ہے ہمیں جو تیار کرنے ہیں نا وہ مصلحین تیار کرنے، ریفارمرز تیار کرنے.
ہر محاذ کے اوپر وہ کھڑے ہوں, ہر مسئلے کو سمجھ رہے ہوں, اور ان کو باقاعدہ ایکسپرٹ بنایا جائے. وہ باقاعدہ یہ جتنے بھی ایشو آپ نے بیان کیے ہیں, پوری ٹیم ہو, پوری ٹیمز ایک ایشو کو لے کے ایڈریس کر رہی ہوں, اس پہ یوتھ کی کاؤنسلنگ کر رہی ہوں, یوتھ کے لیے تربیہ پروگرام بنا رہے ہوں بہت سارے. ہمیں بہت ساری تربیت گاہیں بنانے کی ضرورت ہے اس وقت یوتھ کے لیے, بہت ساری ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے, بہت سارے اس طرح کے سرکل قائم کرنے کی ضرورت ہے جو یوتھ کو انگیج کرے, یوتھ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے بہت زیادہ. کیونکہ یوتھ اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایموشنلی گیپ فیل کر رہی ہے, کیونکہ ان کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق, وہ جو ان کی ایموشن نیڈز ہیں وہ بھی خراب ہو چکی ہیں. پھر اسی وجہ سے جو ہے والدین سے اس کا تعلق نہیں بن پاتا, تو وہ ایک ایموشن لیس بندہ بنتے بنتے آگے چلتا ہے. پھر اس کی شادی ہوتی ہے تو اپنی بیوی سے بھی اچھا تعلق نہیں بنا پاتا, پھر بچوں سے بھی اپنا تعلق نہیں بنا پاتا, یوں مسئلہ پورا خراب ہو. تو اس میں سے ہر ڈومین کو لے کے ہمیں پورا باقاعدہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بعض اسکالر کام کر بھی رہے ہیں, جیسے کہ فیملی سسٹم پر, ایجوکیشن سسٹم پر ہمارے بہت اچھے ہیں ہمارے اسکالر ہیں یہاں کے. سلمان حسن صدیقی صاحب کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے بہت سارے لوگ ہیں. ہمارے ایک بہت بڑا ہمارا جو محاذ سنبھالا ہوا ہے, ہمارے البرہان کے بھائیوں نے سنبھالا ہوا ہے, بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ان سے آپ کسی نہ کسی جزیات کے اندر اختلاف کر سکتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ ایک بہت بڑے گیپ کو فیل کر رہی ہے, اگرچہ ان میں بہت ساری کمزوریاں موجود ہیں, بہت سارے مسائل موجود ہیں. مسائل تو رہتے ہیں دیکھیں, تو یہ اسی طرح تنظیم اسلامی ہے, اسی طرح شبان المسلمین ہے, اسی طرح جو ہے ہمارے جتنے بھی لوگ خیر کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں, ان کو بہت ساری چیزوں میں ڈائریکشن چاہیے. ہمیں چاہیے کہ مصلحین تیار کریں جو ان کو صحیح ڈائریکشن دیں, کیونکہ ہیومن ریسورسز بہت زیادہ ہیں. دیکھیں آپ ان لوگوں کے پاس کتنے سارے نوجوان ہیں, تو یوں سمجھ لیں کہ یہ نوجوان دین کے لیے ہی آئے ان کے پاس, تو ان کے پاس بھی ڈائریکشن کا مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ جو مسئلہ ہے وہ ڈائریکشن کا مسئلہ ہے, اور پھر ڈائریکشن کے بعد پھر ڈائریکشن پر چلنے کی جو باقاعدہ جو پورا روڈ میپ ہے اس کا بہت بڑا ایشو ہے. کانسیپٹ جو ہے ہمارے بہت سارے لوگوں کے کسی نہ کسی قدر ٹھیک ہی ہیں, خاص طور پہ ان لوگوں کے جو کسی اسلامی سرکل سے جڑے ہوئے, تو ان کا بیسک کانسیپٹ ہے ہی ہے کہ دین کے لیے کچھ کرنا ہے. یہی ہے نا, تو کچھ ان کو ابھی تک ڈیفائن نہیں ہو رہا کہ یہ کچھ کیا ہے. کچھ کرنا ہے, لیکن کچھ کے مسئلے میں ان کو بہت سارے لوگ ادھر ادھر لے گئے. تو یہ کچھ کو ڈیفائن کرنے کی ہمیں صحیح سے ضرورت ہے. ہر ایک کو اس کا رول پلے کرنے کے لیے تیار کیا جائے اس کی اسکلز کے مطابق, اور اسکلز کے مطابق اسکلز سے مراد ہمارا یہ وہ والا اسکل سیٹ نہیں ہے, انٹرنلی اس کے اندر جو اللہ نے کچھ اسکل سیٹ انسٹال کیے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی یہ خدائی فطری طور پر ہیں چیزیں. یہ نہیں ہے اسکل سیٹ کہ وہ ہم لوگ اسکلز کے مطابق یہ کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر کی. ہر ایک میں کچھ امکانی صلاحیتیں ہوتی ہیں, کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑا نظریہ ہے نا کہ انسان میں مختلف ذہانتیں. یہ نظریہ دریافت ہوا, اللہ نے تو انسان کو پہلے اس پہ پیدا کیا ہوتا کہ ہر انسان کے اندر الگ الگ طرح کی ذہانتیں ہوتی ہیں. تو یہ فطری جو ذہانتیں, فطری صلاحیتیں, اس کے مطابق ہر ایک سے جو ہے کوئی بہت اچھا مصلح بن سکتا ہے, داعی بن سکتا ہے, کوئی بہت اچھا رائٹر بن سکتا ہے, کوئی بہت اچھا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ تھنکر بن سکتا ہے, کوئی جو ہے کسی فیلڈ میں زیادہ کام کر سکتا ہے. امت کے مختلف محاذ ہیں اور وہ خالی ہیں, تو مختلف محاذوں پہ مختلف لوگوں کو کھڑا کرنا, اس کے لیے میرا خیال ہے ہمارے پاس رجال کار نہیں ہے, ان کو تیار کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور شیخ اس میں سب سے پہلا جو قدم ہوگا وہ یہی ہوگا نا کہ جو نوجوان ہے سب سے پہلے تو وہ یہی ہوگا کہ علم حاصل کریں. اب علم کے اندر بھی ان کو کوئی ڈیفائن نہیں ہے, وہ بچپن سے ایک حدیث پڑھائی ہوئی ہے, علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اب اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم یونیورسٹی میں ڈگری کر رہے ہیں نا, یہ وہ اس علم کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ یہ بھی ایک حد تک اس میں آ سکتا ہے, لیکن اصل جو چیز مطلب اس سے مراد تھی وہ ہمیں علم کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے علم سے پہلے علم کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے علم, ایک ہوتا ہے نظریہ, ایپسٹمولوجی جسے کہتے ہیں. تو اگر ایپسٹمولوجی ہماری ٹھیک ہے تو یہ سارے جو علوم آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اس سے بھی آپ کو اجر ملے گا. اگر ایپسٹمولوجی ٹھیک نہیں ہے, ایپسٹمولوجی آپ کی کوئی اور ہے, تو آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی نیکی نہیں ملے گی, کیونکہ اورینٹیلسٹ قرآن بھی پڑھتے ہیں, اورینٹیلسٹ حدیث بھی لکھتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ ان کو الف لام میم پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں؟ نہیں ملتی نا. تو اصل میں نظریہ علم ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. علم کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ کیا ہیں, تو ان کو ڈیفائن کر کے آپ سائنس پڑھیں, آپ فزکس پڑھیں, آپ سب چیزوں کو پڑھیں, آپ کے پاس کوئی بیس ہوگی جس کی بنیاد پہ آپ دیکھ سکیں گے. تو یہ تو عمومی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا اقرأ بسم ربک الذی خلق, یعنی اقرأ کل مخلوق بسم ربک الذی خلق, کہ ہر چیز کو پڑھیں آپ, لیکن آپ
پڑھیں گے اس کو اپنے رب کے نام سے, یعنی ہر چیز کو اپنے رب سے جوڑیں گے آپ, یہ بنیادی چیز تھی. یعنی اس کے ساتھ دین کو بھی پڑھیں, دین ہی ہے بھائی, سوشل سائنسز بھی دین ہیں اگر وہ دین کے نظریے سے پڑھی جا رہی ہیں, اور قرآن اور سنت کو پڑھنا بھی دین نہیں ہے اگر وہ مستشرقین والے انداز سے پڑھا جا رہا ہے. یہ یاد رکھیں, دین جو ہے نا وہ اصل جو پیچھے جو آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے نا جس سے آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہے. ہاں پھر یہ ہے کہ اسپیسیفک ایک ٹرم بن چکی ہے کچھ علوم کو باقاعدہ علوم دینیہ کا, ان کو ہم سماجی علوم کہتے ہیں, ان کو ہم دینی علوم کہتے ہیں, یعنی قرآن و حدیث کا فقہ کا جو علم ہے وہ, ہاں ان کو باقاعدہ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ سماجی علوم کو ہم ان کے تابع کر کے دیکھ سکیں, سوشل سائنسز کو ان کی روشنی میں دیکھ سکیں. ان دونوں چیزوں کے اندر کوئی لڑائی پیدا نہیں کرنی چاہیے, ان دونوں چیزوں کو ایسا کیا جائے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہو. اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے ایک مسلمان, عام ہر مسلمان پہ تو ہم فرض نہیں کریں گے, فرض تو نہیں ہے, یہ احساس والی چیز ہے جس کے اندر احساس پیدا ہو گیا. تو جو طالب علم واقعی سنسیئرلی چاہتا ہے کہ وہ دین کو سیکھے, ہماری اس کو نصیحت یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ دین کی زبان سیکھے. دین کی زبان ہے عربی, اور زبان جو ہوتی ہے لینگویج پوری تہذیب کا جو ہے وہ ایک عنوان ہوتی ہے, یعنی کی ہوتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے پوری ایک تہذیب ہوتی ہے. انگلش زبان آدمی سیکھ لے تو اس کا مطلب یہ انگلش کا آرٹ بھی سیکھ لے گا, انگلش کا سارا لٹریچر بھی پڑھ لے گا, انگلش کی پوئٹری بھی پتہ چل جائے گی, انگلش کی سائیکولوجی بھی پتہ چل جائے گی. پھر انگلش کے اندر پورا جو ایک نظام ہے ذہنی, یعنی ایک سوچنے کا تھنکنگ پروسیس ان کا کیا ہے وہ سارا. تو عربی مسلمانوں کی تہذیبی زبان. ہمارے بہت طالب علم کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ کبھی اس کا لیکچر سن لیا, کبھی اس کا لیکچر سن لیا, کبھی اس کتاب کو پڑھ لیا, کبھی اس کتاب کو پڑھ لیا. یہ ساری چیزیں اس کو جو ہے نا ایک یوں سمجھ لیں کہ پراپر سسٹمیٹک نالج کریٹ کر کے نہیں دے رہی ہوتی. یہ ہوتا یہ کہ منتشر چیزیں ساری, ادھر سے بھی اس نے پڑھی ہوئی ہے, ادھر, یعنی اس کا دماغ یوں سمجھ لیں کہ چھوٹا کمپیوٹر بن گیا, اسکرول کرتے ہیں, اسلامک ویڈیوز آ رہی ہیں وہ دماغ سے اٹھ رہی ہیں. تو اسے چاہیے کہ پراپر طریقے سے سب سے پہلے عربی سیکھ لے. عربی سیکھ کے اس کے پاس نا علم سیکھنے کی چابی آ جائے گی. صحیح. اب وہ چابی لگا کے آگے چلتا رہے گا اور علم سیکھتا رہے گا. تو طالب علم کے لیے ہماری نصیحت یہ ہے کہ وہ محنت کرے, 1-1.5 سال اچھے سے لگا لے, عربی سیکھے, پھر آگے دین کو باقاعدہ اس کی اصل زبان میں پڑھے, پھر باقاعدہ جو ہمارے علماء نے لکھا ہے اس کو بھی پڑھے. بالکل. تو شیخ اس میں کچھ اکثر لڑکیاں پوچھتے ہیں اور ان کا سوال ہوتا ہے, میں مطلب اس پہ کرتا رہتا ہوں کہ آپ دین کو پڑھیں, خود پڑھیں بجائے ویڈیوز دیکھنے کے بجائے. اس میں نے قرآن پہ بہت زیادہ تفصیلی ویڈیوز وغیرہ بنائی ہیں. اکثر پھر لڑکیاں سوال ہوتا ہے ان کا کہ جب شروع کرنا ہے تو کون سے قرآن کی تفسیر سے یا کون سے قرآن کے ترجمے سے کریں, اور کچھ چند کتابیں اگر آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں. دیکھیں کون سا قرآن تو سوال ہی غلط ہے. وہ غلام جیلانی برق نے کتاب لکھی تھی ایک, 2 قرآن اور 2 اسلام. تو ہم تو 2 قرآن کے قائل ہی نہیں ہیں, کون سا قرآن ایک ہی ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کون سا ترجمہ آپ پڑھیں. ترجمہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بندے ترجمہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں, اچھی بات ہے آپ پڑھیں. آپ مولانا مودودی کا ترجمہ پڑھ لیں, آپ مولانا وحید الدین خان کا ترجمہ ہی بڑا آسان ہے, بڑا آسان اسلوب ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ بھی بہت اچھا ہے, وہ اٹھا کے پڑھ لیں آپ, بہت آسان ہے. اس میں جہاں پر وضاحت کی ضرورت ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے, تو آپ اس میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے. اس میں دیکھ لیں قرآن کی ڈکشنری ہے, پوری قرآن کی ووکیبلری پتہ چل رہی ہے اصل میں اس کا ایگزیکٹ معنی کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نعمان علی خان صاحب بھی بتا رہے ہوتے ہیں اس لفظ کا اصل مطلب, تو وہ اسی طرح کی. تو مفردات القرآن پڑھ لیں, پھر قرآن کی جو لغوی بنیاد ہے وہ آپ کی مضبوط ہو جائے گی. پھر آپ آگے چل کے میرا خیال ہے کہ کوئی مختصر سی تفسیر شروع کر لیں. مختصر سی تفسیر کے اندر ایک بہت معروف تفسیر ہے عربی میں, تفسیر سعدی. صحیح. تفسیر سعدی آپ پڑھ لیں تو یہ یاد رکھیں آپ. تو اس طرح کر لیں. اگر یہ نہیں ہو رہا آپ سے پھر ہم آپ کو سیدھی سی نصیحت کریں گے کہ آپ تفہیم القرآن پڑھ لیں, تدبر قرآن پڑھ لیں. اور چند کچھ چھوٹی موٹی بکس کوئی سیرت سے ریلیٹڈ یا کوئی سیرت سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ محسن انسانیت ایک کتاب ہے نعیم صدیقی صاحب کی, آپ اگر بگنر ہیں وہ پڑھیں. محمد عربی ایک کتاب ہے عنایت اللہ سبحانی صاحب کی, وہ پڑھیں. اور پھر ان کے بعد میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ڈاکٹر علی محمد السلابی کی کتاب ہے, عربی میں ہے سیرت النبویہ عرض وقائع و تحلیل احداث, اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے دارالسلام نے کیا, اور انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے. بہت زبردست اور اعلیٰ کتاب ہے سیرت. یعنی سیرت النبی کو آج کے دور کے اندر آپ نے سمجھنا ہے, آج کے دور میں سیرت النبی سے ہمیں کیا دروس مل رہے ہیں, کیا اسباق مل رہے ہیں, تو وہ پڑھ لیں. تو رسول اللہ کی سیرت ایسی ہے کہ جس قدر اس کا تذکرہ ہو, جس پہلو سے بھی ہو, تو وہ اسی پہلو کو پورا ایسا بیان کرے گی کہ کسی اور نے اسے بیان نہیں کیا. جی شکریہ ادا کریں ہمارا.
چلیں شیخ اختتام پہ آتے ہیں. جزاک اللہ خیرن, آپ نے ہمیں وقت دیا, ہم آپ کے وقت کو بہت قدر کرتے ہیں اور بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا. بہت علمی پوڈ کاسٹ کیا ہے ماشاء اللہ سے, اور مجھے امید ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ سنا ہے ان کو اس میں سمجھنے پہ اور اس پر عمل کرنے پہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.